whenever we talk about fitness, it does not have to be only the physical fitness. It has to be emotions, it has to be mental health, it has to be every kind of health that we go through. بالکل ہمارے پاس آتے ہیں لوگ, وہ آلریڈی درد میں ہوتے ہیں, ان کو یہ پرابلمس ہوتی ہیں, تو ہمارے پاس ایک قسم کا چوائس نہیں ہے کہ جو ہم ان کو پہلے بولیں کہ اسٹیپ بیک اینڈ آپ یہ چیزیں کریں. اسپیشلی ان امیریکا وہ کوئک فکس چاہتے ہیں. ایوری باڈی وانٹس تھنگز ڈن فاسٹ, رائٹ. How do you define pain? کتنے طرح کے پینز ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں آپ کی ایکسپرٹیز پہ اب اگر آؤں, اگر میں بولوں گا ڈیفائن پین, اور کس طرح آپ اس کیٹیگرائز کرتے ہیں پین کو, پھر اس کو آپ لے کر آئیں کہ پین از گین یا نو پین نو گین والی بات کتنی ٹھیک ہے یا کس حد تک ٹھیک ہے. یہی فیمیلس کو بھی اپلائی کرتے ہیں, رائٹ. ان کو بھی صرف لوور ایکسٹریمٹیز پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے, ان کو بھی اپر ایکسٹریمٹیز کرنا چاہیے. اگین یونیورسل باڈی کو دیکھنا چاہیے. اینڈ وی سی دا سیم ایشوز میل اینڈ فیمیلس ود بیک پین, نیک پین, جوائنٹ پین. وہ سیم ریزنس ہیں, a lot of the same reasons جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں. جو لوگ آپ دیکھتے ہیں جو 70, 80, 90, 100 کے ہیں, وہ لوگ جن کو درد نہیں ہے, a lot of the reason is کہ انہوں نے مسلس کو اسٹرانگر کیے تھے, رائٹ. ویدر وہ واکنگ کر رہے تھے, لفٹنگ کر رہے تھے, جو بھی ہے. فار ایگزامپل لوگ ڈیڈ لفٹس کرتے ہیں, رائٹ. آپ اپنا صرف ایک فوکس کریں گے اور بیک کے اوپر نہیں کریں گے, یا آپ بیک کو بینڈ کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بھی بول سکتا ہوں, دانش بھائی بھی بول سکتا ہوں, دانش بھی بول سکتا ہوں, کیونکہ ہم سیم ایج سے تعلق رکھتے ہیں. آپ 2 مہینے بڑے ہیں. Let's not forget that. We both have it 39 years. اور اللہ کا شکر ہے we both have been fit الحمد للہ by the traditional definition of fitness. دیکھا جائے تو کیونکہ ہمارے دور میں ہمارے معاشرے میں لوگ لٹک چکے ہوتے ہیں 40s تک, ٹھیک ہے. اچھا, چھوٹا سا انٹروڈکشن میں چاہوں گا دانش بھائی خود اپنا بتائیں, کیونکہ ہی از بیسڈ ان ہیوسٹن, اور پاکستان ان کا آنا جانا کس طرح ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. ایک دفعہ یہ نقشہ کھینچ دیں, اس کے بعد میرے پاس اتنے سوالات ہیں کہ میں بمبارڈمنٹ کر دوں گا. بالکل, I'm excited. Yeah, I look forward to it. کافی اچھی چیزیں ہم بات کریں گے. میں اوریجنلی ہیوسٹن ٹیکسس سے ہوں, اینڈ میں نے جو ہے ساری اپنی ٹریننگ بھی ٹیکسس کے اندر ہی کی ہے. یونیورسٹی بھی ہیوسٹن میں گیا تھا, میڈیکل اسکول ڈیلس میں, فورٹ ورتھ میں, پھر ریزیڈنسی وہ بھی ٹیکسس میں, اور پھر فیلوشپ بھی نا. تو ہمارا کافی لمبا ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے, بٹ الحمد للہ سارا میں نے ایک قسم کا ٹوگیدر کیا ہے. اس ٹوگیدر کے مقصد میں یہ ہوا کہ ذرا ارلی گریجویشن بھی ہوئی, تو پھر کام بھی اس کے بعد تھوڑا بہت شروع کر لیا. میرا جو انیشل بیک گراؤنڈ ہے وہ فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیب میں ہے, جس میں ہم جن لوگوں کو جیسے اسٹروکس ہو جائیں, فالج, اسپائنل کارڈ انجریز ہو جائیں, مسکیولو اسکیلیٹل, اسپورٹس میڈیسنس ریلیٹڈ جو پرابلمس ہوتی ہیں نا, یس وہ جو پرابلمس ہوتی ہیں ان کو ہم اس کی ٹریننگ پہلے میں نے کی تھی. اس کے بعد میں نے سب اسپیشلائز کیے پین مینجمنٹ میں. سو درد کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے جدھر بھی جسم میں ہو, کافی لوگ ہم دیکھتے ہیں جن کو بیک پین ہے, نیک پین ہے, جوائنٹس کی پین ہے, سائیٹکا ہے, اس چیزوں کی میں ٹریٹمنٹ کرتا ہوں ابھی. تو فاسٹ فارورڈ ٹو ٹوڈے, میں اب ادھر امریکہ میں جو ہے میرے کلینکس ہیں, 3 کلینکس ہیں الحمدللہ, جو سارے ہیوسٹن میں بیسڈ ہیں, اینڈ ان کا میں CEO ہوں. اوپر سے میں ہاسپٹل کا بھی ایک میڈیکل ڈائریکٹر ہوں, جو جن کو مطلب اسٹروکس ہو جائیں, اسپائنل کارڈ انجریز ہو جائیں, ایسی چیزوں کا میں ان کا میڈیکل ڈائریکٹر ہوں, جس پہ میں میڈیکل اوورسائٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کیوں کہا کہ میوزک ٹو مائی ایئرس, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگ جانتے ہیں میرا تعلق بیسکلی فٹنس سے ہے, اور میں جب بات کرتا ہوں جو میرا فٹلیکٹ کا ایک جو آئیڈیا ہے, فٹنس میٹس انٹلیکٹ, وہ یہ ہے کہ یار whenever we talk about fitness, it does not have to be only the physical fitness. It has to be emotions, it has to be mental health, it has to be every kind of health that we go through. بالکل. تو سب سے پہلے آپ سے تو میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ میرے ہاتھ ایسے لگیں جیسے I was looking for somebody, کہ اتنے سارے کویشچنز جو مجھ سے ہوتے ہیں میں کس سے کروں جا کے, کیونکہ میں چاہتا ہوں, دیکھیں ہمیشہ ایک رفٹ رہا ہے ایک فٹنس پروفیشنل اور ڈاکٹرس کے بیچ میں. بالکل. فٹنس پروفیشنل جو پریونٹیو کیئر میں زیادہ دھیان دیتے ہیں, صحیح ہے, ڈاکٹرز پرسکرپشن اور اس پہ ری ایکٹیو کیئر میں زیادہ دھیان دیتے ہیں. اب سلسلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ ہمارے یہاں بہت سارے ریئلٹی ہے کہ کوئی ڈاکٹر بولے کہ یار اگر آپ کا نی پین ہے تو آپ اسی کریکٹیو ایکسرسائز کرو, فزیو تھراپی کرو, یہ کرو, وہ کرو.
اور شاید اسپورٹس میڈیسن کے حوالے سے کچھ میڈیسن پرسکرائب کر دیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اب اور یہ میجورٹی آف دا کیسز میں ہوا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہو گیا نا, اب زندگی بھر آپ اسکواٹنگ پوزیشن نہیں کرنا, لنجز تو کرنا ہی نہیں, صحیح ہے, اب آپ کے لیے حرام ہو چکا ہے یہ چیز. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے. تو اس لیے مجھے ایسا بندہ مل جائے کہ ہاں یار جو ہم مل کے اب بات کریں کہ ہاں یار واقعی یہ صحیح اپروچ ہے بہت سارے ڈاکٹرس کی کہ یار جو پین شروع ہو گیا تو اس کو آپ نہیں کریں کچھ بھی, اس کو آپ ریسٹ دیں, بیڈ ریسٹ کر لیں, یا پھر اس کو بالکل ایکسرسائز ہی نہ کریں. کیا فلاسفی ہے اس کے پیچھے؟ یہ ڈسکنیکشن بالکل ہے. میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو ہم میڈیسن میں اور ڈاکٹرز جیسے ری ایکٹیو میڈیسن کھیلتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں, اینڈ جب ہمارے پاس آتے ہیں لوگ وہ آلریڈی درد میں ہوتے ہیں, وہ آلریڈی ان کو یہ پرابلمس ہوتی ہیں, تو ہمارے پاس ایک قسم کا چوائس نہیں ہے کہ جو ہم ان کو پہلے بولیں کہ اسٹیپ بیک اینڈ آپ یہ چیزیں کریں. ہمیں وہ اور معاشرہ بھی یہ ایسا ہے اسپیشلی ان امریکہ, وہ کوئک فکس چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ بھائی میں یہ ایکسرسائزز کروں, یہ ٹریٹمنٹس کروں. ایوری باڈی وانٹس تھنگس ڈن فاسٹ, رائٹ. اور وہ اس میں ہمیں مسئلے ہو جاتے ہیں نا. کوئی ایسے لوگ ابھی میں دیکھتا ہوں جو جنہوں نے پوری زندگی کوئی ایکسرسائز نہیں کی, وہ جم میں جا لیتے ہیں اور 5 دفعہ جا رہے ہیں دن میں, یا کافی جگہ کافی ٹائم لگا رہے ہیں اور ہیوی ریپس کر رہے ہیں. یہ چیزیں اور یہ جو ڈسکنیکٹ ہے نا, یہ بہت ہے. اینڈ صرف ادھر پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں بالکل ایسے ہے. تو یہ ہمیں یہ ڈسکنیکشن کو ذرا بہتر کرنا ہے. ٹو یور پوائنٹ جو آپ کا سوال ہے, یہ جو ہم چیزیں جب یہ ملاتے ہیں ساتھ نا, یہ لانگ ٹرم کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو آپ یہ ایکسرسائزز آپ کرتے ہیں, ان کو آپ سلولی ایڈوانس کریں, وہ بہتر ہے بنسبت آپ مطلب جا کے بولیں کہ میں سیدھا جا کے یہ ایکسرسائز کروں گا, یہ ڈیڈ لفٹس کروں گا, اسکواٹنگ میں کروں گا وتھ ہائی ویٹس, ہپ تھرسٹ کروں گا ہائی ویٹ سے. یہ چیزیں آپ کو پہلے پری کرسرز کرنے چاہیے, پہلے آپ کو دوسری چیزیں کرنی چاہیے ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ. بالکل ایسیسری مووز کرنے چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ہمیشہ پروگریسو اوور لوڈ, بہت دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار میں ویٹس کب بڑھاؤں, تو میں اکثر بولتا ہوں کہ پروگریسو اوور لوڈ از ناٹ اباؤٹ انکریزنگ دا ویٹس آن دا پلیٹ اور دا باربل اور اس پہ مشینس پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے طریقے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک ریپیٹیشن, ایک سیٹ 10 ریپیٹیشن 12 ریپیٹیشن کر رہے تھے, وائی ڈونٹ یو ٹرائی 15 ریپیٹیشن ود دا سیم سیٹ. صحیح, آپ ورک والیوم کیپیسٹی بڑھاتے ہو اپنی. پہلے 3 سیٹ لگاتے تھے, اب 4 سیٹ لگاؤ. ٹھیک ہے, آپ ریسٹ پیریڈ کم کر دو, پہلے جہاں 60 سیکنڈ ویٹ کرتے تھے وہاں 45 سیکنڈ ویٹ کرو. یہ بھی پروگریسو اوور لوڈ ہے. ناؤ یو آر ڈیمانڈنگ مور فرام دا باڈی. اور ایک چیز ہے, دیر از اے پرنسپل کال سیٹ پرنسپل, اسپیسیفک اڈیپٹیشنس ٹو امپوز ڈیمانڈس. باڈی اسی طرح چلتی ہے. آپ نے جو کوئک فکس کی بات کی وہ اس لیے پرابیبل نہیں ہے کہ باڈی اڈیپٹ ہی نہیں کرتی. باڈی کا اڈیپٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے, اسٹیپ وائز. ہاں اسٹیپ وائز. اور پین میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں. بالکل, اور پین میں بھی ہمیں یہی ایشوز جو میں لوگوں کو کافی ایکسپلین کرتا ہوں. ہمیشہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک پیسنجر ہوتا ہے. جو ڈرائیور ہوتا ہے نا, وہ مین کولپریٹ ہے, مین پرابلم ہے. وہ مین پرابلم ہو سکتی ہے جیسے آپ کی مسلز ویک ہوں گی, پر آپ کو ابھی جوائنٹس میں درد ہو رہا ہے, رائٹ, نی میں فار ایگزامپل درد ہو رہا ہے, اینڈ ہم اس کی ڈرائیور کو نہیں ٹریٹ کر رہے, ہم پیسنجر کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم پرابلم کے روٹ پہ نہیں جا سکتے. آپ اپنے یہ کوادز کو اسٹرانگر کریں, آپ ایسی ایکسرسائزز کریں, واکنگ کریں جو آپ کی یہ مسل اسٹرانگر ہوں, تو سپورٹ ملے گی آپ کو. اور یہ جب جوائنٹس میں سپورٹ ملتی ہیں وہ پھر کافی بہتر ہوتے ہیں. سیم تھنگ وتھ ایبس, رائٹ. یہ سارے جو ہم کور ورک آؤٹس جس کو ہم بولتے ہیں, یہ ہم زیادہ کریں, یہ ہم اور ان کو بلڈ کریں, آپ دیکھیں گے آپ کی بیک پین بھی بہتر ہوگی, بیکاز اٹ آل اٹیچز ٹوگیدر, رائٹ. وی فوکس آن ون مین مسل گروپ, بٹ دوسرے مسل گروپس کو ہم بھول جاتے ہیں. سمجھیں, ہمارے جم میں یہ اسٹگما ہے کہ ہمیں بائسیپس بنانے, ہمیں فور آرمس چیسٹ بنانا ہے, پر وہ جو فور آرمس ہوتے ہیں, دوسری جو شولڈرز کی مسلز ہوتے ہیں, وہ ہم ان کو بلڈ نہیں کر رہے, اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ وہ اور ویکر ہو رہے جا رہے ہیں, باقی چیزیں اسٹرانگر ہو رہی ہیں, امبیلنسز زیادہ ہو رہے جا رہے ہیں. سو یہ ہمیں
یہ اسٹگما کو ہمیں بہتر کرنا ہے کہ اٹس جسٹ ناٹ کہ ہم ایک ہی مسل گروپ پہ فوکس کریں یا اپنے فزیک پہ ہی فوکس کریں. یہ انٹرنل جو ہماری مسلز ہیں ان کو بھی ہمیں اسٹرانگر کرنا ضروری ہے. اور خاص طور پہ ایستھیٹکس از آؤٹ ورڈلی تھنگ نا, وہ تو بیسیکلی آپ کسی اور کے لیے وہ میرر مسلز آپ بنا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن آپ انورڈلی سوچو گے یا لانجیوٹی کے لیے سوچو گے, کوالٹی آف لائف کے لیے سوچو گے, تو آپ ہمیشہ یہ سوچو گے کہ یار فنکشنالٹی کتنی بہتر ہوئی ہے. کیونکہ امبیلنسز ایسیمیٹریز کریٹ ہو جانا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ بہت دفعہ لوگ چیسٹ کے اتنے مووز کرتے ہیں, بیک کو اگنور کرتے ہیں, بیک کے اتنے موو کرتے ہیں, پوسچر کریکشن کے ایشوز آ جاتے ہیں. بالکل. گلوٹس ٹرین نہیں کرتے لوگ. رائٹ, میں آپ سے چاہوں گا گلوٹس پہ بات کریں, کیونکہ میں نے ایک دفعہ پوسٹ لگائی تھی, صحیح ہے, تو مجھے کافی بیک لیش آیا تھا, کیونکہ ہمارے یہاں مسئلے سارے یہ ہیں کہ ایک تو ہمیں واقعی نہیں پتہ کہ ہماری جو نالج ہے وہ کتنی لمیٹڈ ہے, اور پھر ہم اس پہ وی ایکچولی آر ویری مچ پراؤڈ آف اٹ جو لمیٹیشن ہے. تو بھائی جو گلوٹس ہوتے ہیں نا وہ صرف انسٹاگرام بیبس کے لیے ہوتے ہیں, وہ مردوں کو نہیں کرنے چاہیے. پھر میں ان کو ایگزامپل دیتا ہوں بھائی ڈوین دا راک جانسن کی اور کتنے اسپورٹس مین کی جو بیسک گلوٹس ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں, ہپ تھرسٹ کرتے ہیں, بلگیرین اسپلٹ اسکواٹس کرتے ہیں جو بیسیکلی گلوٹس کے لیے ہوتی ہے. تو واٹ کائنڈ آف رول گلوٹس پلے ان کوالٹی آف لائف؟ ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کو میں اتنا آپ کو یہ انفسس ہمیں کرنا چاہیے اس چیز کے اوپر, اور یہ 100% یہ اسٹگما ہے اس کے بیچ میں کہ صرف لیڈیز کو یہ کرنا چاہیے, یہ بالکل غلط ہے. جو ہماری گلوٹس کی مسلز ہیں وہ سارا سپورٹ جو ہم دن میں بیٹھے رہتے ہیں وہ مسلز جو ہیں وہ ویک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ سو اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہم ورک آؤٹ کریں, بیکاز جب آپ کی مسلز ویک ہوتی ہیں آپ کا پیلوس جو ہے, آپ کا ہپ ہے, پیلوس ہے, ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ملے گا سرفیس کے ساتھ, یا آپ زمین پہ بیٹھے ہیں ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ ملے گا, اور بیچ میں ایک بیریئر نہیں ہوگا, تو آپ کا درد ہو جائے گا, آپ کا درد زیادہ ہوگا. تو گلوٹس آپ کو سپورٹ دیتے ہیں, اور آپ کو اتنی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو گلوٹس کو اسٹرانگر کرنا چاہیے, بیکاز وہ آپ نہیں کریں گے تو جب آپ بیٹھیں گے پورے دن, آپ جیسے ڈیسک پہ بیٹھے رہتے ہیں, آپ کے گلوٹس ہی سارا پریشر اٹھا رہے ہیں, اور آپ ان کو اسٹرانگر نہیں کریں گے. جو آپ کا پیلوس ہے, جو آپ کی سیکرم ہے, جس کو کاکسکس بولتے ہیں ہم, ٹیل بون, وہ آپ اس کو سپورٹ چاہیے. ویسے وہ ہڈی جو ہے, وہ جو بون ہے, وہ پریشر اس پہ پڑتا رہے گا, وہ درد ہوگا. سیم تھنگ جیسے ہم ایلبو میں ابھی کسی چیز کو لگ جائے یا ایسا ہو جائے, وہی درد محسوس ہوتا ہے, بیکاز ہمارا بون ہی ادھر مسلز نہیں ہے, رائٹ. سیم ایشوز میں ہمیں بیکس میں ہوتا ہے کہ جب ہم گلوٹس کو ہم زیادہ اسٹرانگر نہیں کریں گے, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیک پین, اور آپ مطلب جب بیٹھیں گے وہ اٹھنے بھی آپ کو کافی تکلیف ہوگی. اچھا, اس میں نا دو اسپیکٹس ہیں. ایک ہے موبلٹی کا اسپیکٹ, کیونکہ یو ہیو ٹو بی موبل. سیڈنٹری لائف اسٹائل میں یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ موبل ہیں ہی نہیں, آپ بیٹھے ہوئے, اور وہاں سے جب پین کریپن کرنا شروع کرتا ہے تو لوور بیک میں, پھر پورے لمبر اسپائن, پھر آپ کے سروائکل تک جاتا ہے, صحیح, پھر پوسچر کریکشن کے بھی ایشوز آ جاتے ہیں. اور یہ بالکل نان اسٹاپ کی بات کر رہا ہوں میں. پہلے یہ 30-35 سال میں ہوتا تھا لوگوں کو, اب بیسیکلی فری لانس کی اکانومی ہے تو لوگ 18, 20 سال کی عمر میں میرے پاس بچے ایسے آتے ہیں کہ باس میرا یہ مسئلہ ہے, میرا سروائکل کا مسئلہ ہے, میرا یہ مسئلہ ہے. تو یہ پہلے ہمیں بڑھاپے میں ہم سوچتے تھے یہ ہوتا ہے 65-70 سال میں, آج کل بچوں کو بھی ہو رہا ہے. دوسری چیز آپ نے جو بات کی, دیر از اے کانسیپٹ, اگر دیکھا جائے میں اکثر اس پہ بات کرتا ہوں کہ یار 3 طرح کے مسلس ہیں باڈی میں. ایک ہے جو ہم ٹرین کرتے ہیں والنٹیرلی, وہ ہے اسکیلیٹل مسل. اسکیلیٹل مسل کی ٹرم سے ہی صاف واضح ہے, اٹ سپورٹس دی اسکیلیٹن. لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں بالکل کہ اگر آپ مسل بنا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باڈی بنا رہے ہو یا آپ ایستھیٹکس کے لیے کام کر رہے ہو. آپ کی بونز اور جوائنٹس آئسولیشن میں کام نہیں کر سکتے, اس کو آپ کا مسل ہی چلا رہا ہے. بالکل. تو وہی جب آپ کے گلوٹس میں مسلز اسٹرانگ نہیں ہوں گے اور وہی کانٹیکٹ آپ کا ڈائریکٹ سرفیس سے ہو رہا ہوگا, تو آبویسلی آپ کے وہ کرے گی, یہ سارا پین کریپن کرے گا. تو واٹس دا امپورٹنس آف اسکیلیٹل مسل, میں تھوڑا چاہوں گا آپ سے کہ ہاؤ ڈو دے سپورٹ دا بونس, کیونکہ ہمیں نا بہت دفعہ تو اس کی ہڈیاں کمزور ہیں, صحیح ہے, اور اس کو کیلشیم زیادہ دو, ٹھیک ہے, پروٹین نام کا نہیں ہوگا. جو اس کو چیزیں جو پروٹین بلڈنگ بلاک ہے مسل کا, وہ تو ہم اگنور کر رہے ہیں. تو جیسے کہ آئسولیشن میں ہڈیاں کام کر رہی ہیں تو بون ڈینسٹی بہتر ہوتی ہے آپ کے اسکیلیٹل مسل سے. سو جس کی آپ کی بات ہوئی ہے بونس کی, اسکیلیٹل مسلس کی, یہ پروٹین ایک انزائم ہے, ایک پریکرسر ہے جو پہلے بہت ضروری ہے. آپ پروٹین کے اوپر فوکس نہیں کریں گے, اینڈ پروٹین یہ نہیں کہ آپ شیکس کی ہم بات کر رہے ہیں, there's different ways of getting protein. میٹس جیسے ہوتے ہیں, میٹس میں کافی زیادہ پروٹین ہوتی ہے. تو protein is a precursor to building muscles, right?
آپ کی پروٹینز جسم میں نہیں ہوں گی تو آپ کی مسلز صحیح طریقے سے نہیں بنیں گی, آپ کا اسکیلیٹل سسٹم جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس چیزوں کو یوٹیلائز نہیں کر سکے گا. اینڈ دین پین ہیپنس. And then pain happens, right? And so یہ ایک انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے, یہ امبیلنس ہو جاتا ہے, اور یہ جب ہوتا ہے نا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پین کریپ ہوتی ہے یا سائٹکا ہو جاتا ہے یا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ پریونٹ کر سکتے تھے. آپ جب جم جانے میں یہ ایک بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک چیز پہ نہیں فوکس کریں, یہ کمپریہنسو ہے, رائٹ. کمپریہنسو کا مطلب کہ آپ کو یس ایکسرسائز تو کر رہے ہیں پر اوپر سے آپ کو ڈائٹ بھی آپ کی بہتر ہونی چاہیے, رائٹ. ڈائٹ بھی یہ ہونی چاہیے جس میں آپ کی پروٹینز بھی ہوں, کاربس بھی ہوں. یہ ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے کہ میں صرف 100% میں ویگن کے اسٹائل پہ جا رہا ہوں جس پہ میں میٹس نہیں ہیں, کاربس نہیں فوکس کر رہا, اسٹارچ نہیں. یہ ساری چیزیں آپ کو چاہیے, آپ کے جسم کو چاہیے ٹو ہیلپ کنٹینیو یہ جو امبیلنس ہو رہا ہے اس کو ساتھ میں لانے کا. اور اگر آپ کسی فوڈ گروپ کو ایکسکلوڈ کر دیتے ہیں تو آپ اپنے لیے کمپلیکیشنز بڑھا دیتے ہیں. بالکل, کیونکہ اس میں سمپل سی بات ہے کہ میٹ سے اگر آپ کو 100 گرام سے 25 گرام پروٹین مل رہا ہے تو آپ کو وہی تقریباً 300 گرام یا 400 گرام سیریلز یا ویجیٹیبلس کھانی پڑیں گی جب کوئی جا کے آپ کو سیم اماؤنٹ میں ملے گا. تو کیلریز آپ نے اوور ڈو کر دی, اور اوپر سے امینو ایسڈ پروفائل بھی اس کا کمپلیٹ نہیں ہوگا جو کہ آپ کو میٹ میں ملے گا. لوگ انڈے کی زردیاں چھوڑ دیتے ہیں, یوک چھوڑ دیتے ہیں, پورے یوک چھوڑ دیتے ہیں, 12 انڈے کھا رہے ہیں, ایگ وائٹس وہ بھی ابلے ہوئے. بھائی میں نے آج تک نہیں کھایا, میں نے کہا بینگ اے فٹنس کوچ میں نے آج تک نہیں کھایا. تو یہ بہت سارے مسئلے ہیں. And some of that yolk is very important as well, right? I mean, یہ ایک good cholesterol بھی ہوتا ہے and bad cholesterol بھی ہوتا ہے. And so, again, ہمیں focus کرنا چاہیے کہ, and again, ہر آدمی کو especially جو ہم جب 40s پہ پہنچ رہے ہیں ہمیں ذرا ہیلتھ کو ذرا ایگزامن کرنا چاہیے, رائٹ, کہ ہماری ڈائٹ کیسی ہے, ہمارا ایکسرسائز ریجمنٹ کیسا ہے, اینڈ دین ہمارا بلڈ ورک کیسا ہے, رائٹ. وی may be doing all these things and missing کہ there may be some medical things that we need to work on. کوئی ایسے لوگ ہیں جن کا وائٹامن ڈی لو ہے, آفس میں بیٹھے رہتے ہیں اینڈ ان کا وائٹامن ڈی چیک نہیں کرو گے تو وہ وائٹامن ڈی بھی ایک پریکرسر ہے یہ 2 چیزوں کے لیے, رائٹ. سو آپ کو فوکس یہ کرنا ہے کہ تینوں چیزوں کا ذرا دھیان دینا ہے, رائٹ. اینڈ بلڈ ورک جو آپ یہ بھی, اینڈ دیٹس وائی آئی لو ٹو ہیو دیز ڈسکشنز از بیکاز میری گول ہے کہ ہم یہ اسٹگما کو ریموو کریں. میں ڈاکٹر کے پاس صرف یہ جاؤں گا جب مجھے پرابلم ہوگی, رائٹ. ری ایکٹیو میڈیسن, وی ڈونٹ ہیو اے چوائس. ہمارے پاس چوائس نہیں ہوتا جب آدمی بندہ آتا ہے کہ بھائی میں نی پین اتنی زیادہ ہوگی میں لیو ہی نہیں کر سکتا, میرے یہ پیر کو چھاپ کر دو, اینڈ سو if we can prevent getting to that phase, getting to that point of our lives, کافی بہتر ہم ٹریٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں بیکاز زیادہ آپشنز ہمارے پاس ہوں گے. بنسبت جب آپ لاسٹ منٹ آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ بھائی ابھی میرے بون اینڈ بون ہیں, اوور ویٹ ہوں, بلڈ ورک امبیلنس ہے, ہیلتھی نہیں کھا رہے, اور یہ اب 60 سال کے ہو گئے, 60 meaning 60 years کے ہو گئے, and they have developed a lifestyle. اور 7 دن میں رزلٹ چاہیے, اور 7 دن میں رزلٹ چاہیے. اصل میں ہم نا یہ گلوبلی مسئلہ ہے, کیونکہ جب کبھی کوچنگ کلائنٹس ہوتے ہیں تو وہ گلوبلی ہوتے ہیں اور ہر جگہ میں نے ایک ہی مسئلہ دیکھا ہے. ایک تو وہ میم آئی تھی نا کہ منڈے کو چیسٹ ڈے ہوتا ہے تو گاڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں جم میں, پارکنگ ایریا میں, لیگ ڈے ہوتا ہے تو بالکل خالی. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ یونیورسل ہیں. خاص طور پہ مجھے میری باڈی کمپوزیشن جیسی بھی ہے, آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ باڈی کمپوزیشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کا فیٹ پرسنٹیج ہوتا ہے, واٹر ویٹ ہوتا ہے, مسل میس ہوتا ہے. یہ ساری بڑی امپورٹنٹ چیز, اور یہ اسٹریٹجک اپروچ ہے. ہم کیا کہتے ہیں ٹیکٹیکل اپروچ پہ جاتے ہیں, یار مجھے پیٹ کم کرنا ہے, سب ٹھیک ہے پیٹ کم کرنا ہے. اب پیٹ کم کرنے کے چکر میں یا ویٹ لاس, in my opinion weight loss is the most pointless goal in fitness industry. Correct. کیونکہ ویٹ لاس کے پیچھے اتنا منجن ہے, اتنے لوگ پیسہ کما رہے ہیں لیکن فالتو کا, مطلب صحیح طریقے سے نہیں کر رہے, اور بیسیکلی جو کلائنٹس پہ رزلٹ نہیں آ رہا ہے. کیونکہ ویٹ لاس ہمیشہ جو ہوتا ہے, آپ نے ویٹ لاس کر لیا, کوئی بھی ایکسٹریم ڈائٹ لے لی, کچھ بھی کر لیا, آپ نے اپنے آپ کو پسینہ نکال کے, اول تو پسینے سے فیٹ لاس نہیں ہوتا لیکن لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے, آپ نے بہت سارا ورک آؤٹ کیا, 3 مہینے میں آپ نے فیٹ لاس کر لیا, ویٹ لاس کر لیا, اس کے بعد آپ ایسی چیز شروع کرتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں یار یہ ختم کب ہوگی, ایسی چیز شروع ہی کیوں کر رہے ہو بھائی. یہ بڑا سائیکولوجیکل ایشو ہے. اس کے بعد جب ویٹ ختم ہوتا ہے, جب آپ کا وہ جرنی ختم ہوتا ہے, آپ نے کورس لیا ہوتا ہے 3 مہینے کا, 6 مہینے کا,
you come back on track, वही सारा वही क्रैप पहले खाना, जो आप कर रहे हाँ, थे, और पहले yes. से कहीं ज़्यादा रिलैप्स करते हो आप। राइट रिलैप्स करते हो, राइट, बिकॉज आपके फैट सेल्स जो हैं वो जाते नहीं हैं, वो श्रिंक हो जाते हैं, Yes, राइट, इन उनको वापस एक्सपेंड करने में बहुत हाँ, इजी होता है, easy होता है। सो यू राइट, इन मेडिकल साइड से मैं आपको बताऊं कि लोग हमारे पास आते हैं कि भाई मुझे वेट लॉस की मेडिसिन चाहिए, ये सिर्फ मुझे दवाइयाँ चाहिए जिससे ये मेरी 20 पाउंड चले जाएं, और हम इतनी टफ पोजीशन में, बिकॉज उनको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं देख रहे अपने आप को, वो सिर्फ एक क्विक फिक्स चाह रहे हैं, राइट, एंड सो वो अपना वही अनहेल्थी खाना खाएंगे, स्लीप हैबिट्स पोर होंगी, यू नो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होंगे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ऊपर से ये दवाई ले रहे हैं, सो नाउ ये दवाई जो है ना आपकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सारा ये रिप्लीट कर रही है, बिकॉज यू वुड बी वर्किंग, आपको दूसरे इलाकों से, दूसरी चीज़ों से आपको ये रिप्लेस होते या मिलते, और ये नहीं मिल रहे, राइट, एंड सो ये हमें एक दवाई के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई ट्रूली हम्बली बिलीव कि हम दोनों के एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, जब डॉक्टर इन समबडी हु इज अ वेरी, आपको मैं एक एक्सरसाइज कोच भी बोलूँगा, पर्सनल ट्रेनर भी बोलूँगा, ये हमें डिस्कनेक्शन करनी चाहिए, बिकॉज वी कैन वर्क हैंड इन हैंड, नॉट ऑपोजिट हैंड्स, बिल्कुल ऐसे समझे है। ना, तो ये जब हम टुगेदर काम करें ना, वी कैन सी अ लॉट better results and a lot faster results. हाँ, देखें, एक फिटनेस कोच बीमार होता है डॉक्टर के पास जाता है, बिल्कुल, डॉक्टर को फिटनेस चाहिए तो फिटनेस कोच के पास आता है, देखो हैंड इन हैंड, ये बिल्कुल ऐसे ही, हर फन मौला हर कोई नहीं है, और जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं है, तो ये कोशिश हमें ही करनी चाहिए। दूसरी चीज़, हम जब भी बिज़नेस में का बात कर रहे होते हैं, अपने काम में बात कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस में कहते हैं, हम बड़ा स्ट्रेटेजिक सोचते हैं, हम बेसिकली पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को लेके चलते हैं, अपनी बॉडी पे ये हमारा काम नहीं होता है, राइट, तो हम बेसिकली ये कि अभी के अभी चाहिए जो कुछ चाहिए। exactly. अच्छा, व्हाट्स विद ओजेम्पिक? What's with Ozempic? Yeah, Ozempic is It's pandemic, yeah, it is. You know, I'll tell you, कितने लोग हैं, and मुझे पाकिस्तान का नहीं पता कि कितने, कि how easily it is. इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ऐसा ही कर गया, पाकिस्तान में भी कर रहा है, आई नो फ्यू पीपल, लेकिन यूएस में तो दूसरा तो very common है, and we're seeing कि काफ़ी प्रॉब्लम्स भी अभी आ रही हैं, एंड एसेंशली क्या हो रहा है कि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो मोटिलिटी है, वो सारा स्लो डाउन कर देती है, ठीक है, एंड देन आपके ब्रेन सेल्स को बोलते हैं कि भाई मैं फुल हूँ, सो you're not hungry, you're not eating, और आप अपनी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर रहे हो बिकॉज you're not hungry. हमारे जिस्म को चीज़ें चाहिए, राइट, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, प्रोटीन्स चाहिए, अमीनो एसिड्स हो गए, पानी चाहिए जिस्म में, सो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके दिमाग को Ozempic बोल रही है कि आपको ये नहीं चाहिए, आप फुल हो, सटाइटी है आपको, इन सो we're seeing a lot of complications, a lot of problems with that weight loss as well. वेट लॉस का, बिकॉज ये एक स्विच है Ozempic का, और ये बेसिकली 7 days के लिए ये आपको स्विच ऑफ कर देती है, खाना नहीं खा रहे आप पानी नहीं पी रहे, इन दिन ऊपर से नाउ आप मतलब एक्सरसाइज भी आपने करना शुरू कर लिए, एंड आप यू नो, सो इट्स अ वेरी it's a recipe for problems, recipe for disaster, समझें, तो यही मैं लोगों को इंफॉर्मेशन दूंगा कि आप एक बेसिकली डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आपको ये दूसरी चीज़ों को भी फोकस करना चाहिए, ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि भाई मैं एक ही दवाई लूँगा उससे मेरे सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वेट लॉस का ये सारा बेहतर हो जाएगा। और दूसरे देखें, वेट लॉस और फैट लॉस में फंडामेंटल डिफरेंस यही है कि बॉडी कॉम्पोजिशन आर्बिट्रेरीली होती है। बिल्कुल, आप लॉस करते हो तो आप मसल भी लॉस करते हो, सही है, आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन भी आउट हो जाती है। मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी, वो थोड़ी सी वायरल गई थी, मैंने कहा था कि यार आप आलू से छोटे आलू हो जाते हो, रहते आप आलू हो, सही है, बॉडी कॉम्पोजिशन, क्योंकि आप फैट से स्किनी फैट हो जाते हो, फैट नहीं जाता, और वो फिर आप वापस आलू पे चले जाओगे, बड़े आलू पे चले जाओगे, बिकॉज वो आपका जो एक स्विच है, जो आपने वो दवाई ली है Ozempic, ऐसी Wegovy, बहुत है ऐसी, आप जब ये स्विच ऑफ हो जाता है, जब दवाई आप स्टॉप करते हो, यू गो बैक टू योर नॉर्मल रूटीन, और से कहीं ज़्यादा होता है, और से ज़्यादा होता है, right, because all this time you've been depleting yourself, ये सारे टाइम पे आपने डिप्लीट किया है अपने आप को, और वो डिप्लीशन
آپ کا باڈی جب وہ سوئچ آف ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں پھر واپس مانگے گا, پھر آپ زیادہ کنزیوم کریں گے اس دوران اور اس کے بعد. سو اٹس سو امپورٹنٹ کہ آپ یہ ایک ایسا اسٹیپ لیں کہ آپ آج کا نہیں سوچیں, کل کا بھی سوچیں, رائٹ. آج کو مجھے ویٹ لاس کرنا ہے, ٹھیک ہے, بٹ یہ آپ کو ذرا لائف اسٹائل چینجز کرنے پڑیں گے. ایسے یو نو, اس صرف ایک دوائی نہیں ہے کہ ایسی چیز نہیں ہے جو آپ شارٹ ٹرم کے لیے کریں گے آپ کو یہ فکس دے دے گی. اچھا, لائف اسٹائل کی بات آپ نے کی, اسٹرینتھ ٹریننگ کو لائف اسٹائل کا پارٹ بنانا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت امپورٹنٹ ہے. اسٹرکٹ ان یونیورسلی اسٹرینتھننگ, رائٹ. وہی پہلے بات ہماری آ جاتی ہے کہ ہم ایک مسل گروپ پہ فوکس باڈی نہیں بنانی ہے, لائف بنانی ہے. لائف بنانی ہے. اس میں ایموشنل کمپوننٹس بھی آتا ہے. یو نو, فزیکل تو آبویسلی ہے, بٹ یور ایموشنل اینڈ مینٹل اسٹیٹ ہیز ٹو بی ویری in line as well, right? And so یہ جب for example, you know, ورک کا اسٹریس ہے, گھر کا اسٹریس ہے, اینڈ ناؤ آپ اپنے باڈی کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, آپ نہیں کر سکتے بیکاز آپ کا جو دھیان ہے, آپ کا جو یہ مینٹل کیپیسٹی ہے, وہ اس میں پرابلم ہے, اس میں وہ کنیکشن نہیں ہے. اینڈ سو آپ جب یہ ایک ڈائریکشن میں جائیں گے اپنی ہیلتھی لائف اسٹائل کے لیے, آپ لیس لائکلی ہیں کامیاب ہونے کے لیے بیکاز آپ کی مینٹل ہیلتھ میں پرابلم ہے, یا گھر میں پرابلم ہے, یا ورک میں پرابلم ہے, ایموشنل ایشوز ہیں, جو بھی ہے وہ بھی آپ کو اس کو دیکھ کے سارا کچھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے فزیکل, یو نو, آئی ٹرن 40, میں 40 سال کا ہو گیا ہوں, ناؤ میں لائف اسٹائل چینج کروں گا اینڈ ہیلتھی یہ وہ, اور گھر میں اچھا نہیں ہے, یا ورک میں 80 آورس کر رہا ہوں اور سیڈنٹری میں بیٹھا ہوا ہوں. You know, so جو لوگ ان کو ڈیسک جابس جن کی ہیں, اٹس امپورٹنٹ ڈسکس کہ ہر آور 2 آورس میں آپ کو اٹھ کے ذرا بریک لینی چاہیے. آپ کی مسلس کو, یو نو, آپ کے جو گلوٹس ہیں ان کو بھی ایک بریک چاہیے, بیکاز وہ ابھی ایکٹیویٹ ہوئے ہوئے ہیں, بیکاز آپ ان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, رائٹ. آپ کو اٹھنا ہے, آپ کو تھوڑا سا ذرا واک کرنا ہے, کچھ تھوڑا سا آپ کو چینج کرنا ہے, بیکاز ادروائز آپ کی ایک ہی فوکس رہے گا, یا آپ کا ایک ہی جو مسل گروپ ایکٹیو رہے گا وہ تھک جائے گا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ فار ایگزامپل لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے, لوگ ورک آؤٹ کرنے جاتے ہیں, بہت دفعہ تو ایک ایکسٹریم پہ کودتے ہیں کہ یار ہمیں بہترین سے بہترین جم کی ممبرشپ لی, پورے سال کی ممبرشپ لے لی, صحیح ہے, بہترین گیئر لے لیا, بہترین جوتے لے لیے کہ بھائی اب تو پارٹی شروع ہوگی, اب ایکسٹریم جاتے ہیں. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ چلے گئے, اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے کرنا شروع کیا تو آپ کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ہے, دیواروں پہ لکھا ہوا ہے پین از گین, نو پین نو گین, اس طرح کی چیزیں. تو پھر آپ 2 ایکسٹریمز ہوتے ہیں, یا پھر آپ ڈر جاتے ہیں, رائٹ, یا پھر اگر پین ہوتا ہے نا تو آپ بولتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو, کیونکہ وہ سورنس کو بھی مسٹیک کر لیتے ہیں کہ کرونک پین ہے. فار ایگزامپل اگر وہ مسکولوسکیلیٹل پین ہے تو بیسکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اسکیلیٹن کا پین ہے, کہ یار بون کا پین شروع ہو گیا. تو ہاؤ ڈو یو ڈیفائن پین, کتنے طرح کے پینز ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل میں آپ کی ایکسپرٹیز پہ اب اگر آؤں کہ آپ, اگر میں بولوں گا ڈیفائن پین, اور کس طرح آپ اس کیٹیگرائز کرتے ہیں پین کو, صحیح ہے, اور پھر اگین پھر اس کو آپ لے کر آئیں کہ پین از گین یا نو پین نو گین والی بات کتنی ٹھیک ہے یا کس حد تک ٹھیک ہے. جی, یا سو پین ایک ایسی ایک سبجیکٹیو ایک ورڈ ہے, جو فیلنگ ہے, جو بیسکلی آپ کو یہ جو پین ہوتی ہے یہ جسم میں یا ڈفرینٹ ایریاز میں جب آپ کو ہوتی ہے, ہر آدمی ڈفرینٹ کلاسیفائی کرتا ہے, اور سم پیپل ڈسکرائب پین ایز سورنس, یا سورنس کو پین کر دیتے ہیں, اینڈ دیر از اے بالکل ایک فرق ہے اس میں, ٹھیک ہے. مسل سورنس از ناٹ بیڈ, ٹھیک ہے. chronic pain is bad. آپ کے جو مہینوں سے آپ کو یہ پین ہو وہ بری ہے, بنسبت جب آپ جم جاتے ہیں اور مسل سورنس ہوتی ہے, وہ آپ کی مسلز جو ہیں وہ ریپیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور سورنس از اوکے, ٹھیک ہے. بٹ جب آپ یہ پین سورنس جو ہے یہ پین میں جب ٹرن ان ہو جاتی ہے, جب یہ 3 مہینے سے ہو رہی ہے, یا یہ ایسی ایک چیز ہے جو جاری نہیں ہے, کہ سورنس جو رہتی ہے یوزلی 24 to 48 آورس میں چلے جاتی ہے نا. سو وہ کرونک ریلم میں جب جاتی ہے تو اس میں آپ کو پھر ری ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے کہ دیر از سم تھنگ جو میں صحیح نہیں کر رہا, رائٹ. اور وہی بات پہ واپس آ جاتے ہیں کہ یہ جو ایکسرسائزز ہم کر رہے ہیں یہ ہم شاید صحیح نہیں کر رہے ہو. سو اٹس ناٹ کہ یہ جو ہمارا اب اتنے عرصے سے ہم بیسکلی فار ایگزامپل لوگ ڈیڈ لفٹس کرتے ہیں, رائٹ. اف یو آپ اپنا صرف ایک فوکس کریں گے اور بیک کے اوپر نہیں کریں گے, یا آپ بیک کو بینڈ کریں گے, آپ
بہت سور ہوں گے بٹ دیٹ سورنس وہ پین میں ٹرن ان ہو جائے گی بیکاز آپ صحیح چیز نہیں کر رہے, فارم ٹھیک نہیں تھی. رائٹ. وہی بات پہلے آ جاتی ہے کہ ڈرائیور اور پیسنجر. ڈرائیور کا ایشو ہے جو آپ بیک کو صحیح آپ اسٹیبلائز نہیں کر رہے, آپ اسٹرانگ پہلے آپ نے اس کو نہیں کی, ناؤ آپ 200 پاؤنڈ کے آپ ڈیڈ لفٹس کر رہے ہو بٹ آپ نے وہ مسلس کو اسٹرانگ نہیں کیا جن کو کرنا چاہیے ان آرڈر ٹو بی ایبل ٹو ڈو دوز سورٹس آف تھنگس کریکٹلی. سمجھیں. سو اٹس سورنس از ناٹ بیڈ بٹ if it لمبے عرصے کے لیے رہ جائے then it can turn into problems because then it may be کہ آپ کوئی چیز صحیح نہیں کر رہے. So that's why it's so important to go back and focus on maybe یہ جو میں exercises کر رہا ہوں یہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. مے بی مجھے ذرا ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ ایک پاسچرنگ ایشو ہے, مے بی میں دوسری مسلس کمپنسیٹ کر رہی ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جو بینچ پریس کر رہے ہوتے ہیں, ان کا پورا جسم اس پہ دے رہے ہیں بہ نسبت کو آپ کو ریلیکس ہونا چاہیے, آپ کی بیک کو بالکل اس پہ نیچے ٹیبل کے اوپر ہونا چاہیے پر پورا جسم کو وہ یوز کر رہے ہیں. رائٹ. ہم ایشو ہوتا ہے کہ ہم اپنی مسلس کو آئسولیٹ نہیں کرتے. رائٹ. آئسولیٹ کریں گے کہ بھائی میں آج اس مسل گروپ کے اوپر فوکس. مسل مائنڈ کنیکشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے. رائٹ. ایگزیکٹلی. اور وہ جو آپ کنیکشن نہیں کرتے اور جو فوکس نہیں کرتے آپ دیٹس اے ڈیزاسٹر. رائٹ. ان ناٹ جسٹ اے شارٹ ٹرم ڈیزاسٹر, آپ لانگ ٹرم کے لیے بھی آپ اپنا ذرا ہارم کاز کر رہے ہیں. رائٹ. ڈیمیج کر رہے ہیں. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے روئنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ مشینز لیتے ہیں اور ان کی بیک اتنی horrible posture. Right. And so وہ بیک کے لیے بہت بری ہے. And let me turn my attention a little bit. ہم لمبار کی بات کریں, سرویکل کا بھی کافی ایشوز ہے. پاسچرنگ از ہمارا, ہم فون پہ رہتے ہیں, ہمارا گردن جو ہے فون پہ رہتی ہے, یا ہمارے جو شولڈرز ہیں یا ہماری نیک مطلب پورا آگے ہوتی ہے. بہت برا ہے یہ لانگ ٹرم پاسچرنگ کے لیے. میں کافی یہ مسکیولوسکیلٹل ایشوز میں دیکھتا ہوں بیکاز ہماری جو باڈی ہے یہ ایسا نہیں بنا ہوا کہ ہم سلاؤچ کر کے نیک کو فارورڈ کر کے پاسچرنگ میں ہوں. صحیح بات. آلویز ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ شولڈرز بیک رہیں اور چین جو ہے نا ٹکڈ ان رہے, بالکل نیوٹرل میں. یہ میں ڈسکرائب کرتا ہوں جیسے آرمی پوزیشن میں جیسے لوگ سیدھے ہوتے ہیں, شولڈر بیک ہوتا ہے, نیک بیک ہوتا ہے. یہ پاسچرنگ ہمیں مینٹین کرنی چاہیے ایز مچ ایز پاسبل تھرو آؤٹ دا ڈے. بہت کانشیس رہنا چاہیے اس میں. جی بالکل. اور یہ نارمل نہیں ہے ہمارے باڈی کے لیے. اور جن کو میں یہ بتاتا ہوں وہ فکر کرتے ہیں, بولتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمیں زیادہ درد ہو رہا ہے. وہ بیکاز ہم یوز ٹو پریکٹس نہیں ہے. رائٹ. اور جو لوگ ایسے پریکٹس ایک مائنڈ سیٹ بنا دیں کہ بھائی مجھے شولڈرز بیک کرنے, چین ٹکڈ ان ہو. آپ ایک ڈائیگرام ہے جو بہت اچھا بتاتا ہے کہ جتنی نیک آپ کی فارورڈ ہوگی اتنا زیادہ مسلس میں جو ہے پین ہوتا ہے اور پین محسوس ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کا ہیڈ ہے نا, آپ کے جسم کا ہیڈ جو ہوتا ہے اس کا ویٹ ہوتا ہے. جتنی آپ کی نیک فارورڈ ہوگی اتنی زیادہ آپ کا نیک کا ویٹ ہوتا ہے. سو کیپنگ یور نیک ایز نیوٹرل, شولڈرز بیک, وہ آپ کا وزن جو ہے ڈسٹریبیوٹ بہتر ہوگا پورے جسم میں. اوکے. مطلب سینٹر آف گریوٹی آپ کا دیٹس ایگزیکٹلی الائنڈ رہے گا. سینٹر آف گریوٹی از سو امپورٹنٹ. اچھا, اس میں ایک چیز ہے جو ہمارے یہاں بہت مسٹیک کی جاتی ہے. بہت سے لوگ نا, جیسے فار ایگزامپل میں نے کسی کو ورک آؤٹ دیا, کچھ دیا, لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے اس سے پیٹ کم ہوتا ہے, بس یہ ایک سوئی اٹکی رہتی ہے یہاں پہ. اچھا, کور کے ورک آؤٹس اگر بولتے ہیں فار ایگزامپل فات بھائی مجھے نا کور پہ محنت کرنی ہے, مجھے کور کے ورک آؤٹس دیں, اچھا کور کے ورک آؤٹس ہوتے ہیں فنکشنالٹی بیسڈ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل اسکواٹنگ بھی کور کا ورک آؤٹ ہے, صحیح ہے. پل اپس تک کور کا ورک آؤٹ ہے, پش اپس تک کور کا ورک آؤٹ ہے, صحیح ہے. پلانکس تک if done correctly. That's the key and that's where لوگ مجھے بولتے ہیں میں 50 push ups کر سکتا ہوں. جب وہ push ups کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں very poor body mechanics ہوتے ہیں. So میں آپ کی آڈینس کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, don't focus on the number کہ میں 50 کیے ہیں, 100 کیے ہیں.
it's more important to do repetition, right? quality repetitions. Quality repetitions in correctly کریں آپ. Yes, آپ کو initially soreness ہوگا. Yes, آپ کو because you haven't been doing it right. آپ پہلے سے maybe correct نہیں کر رہے تھے and اس وجہ سے آپ کو یہ جو correct طریقہ کرنے کا ہم بتا رہے ہیں اس میں آپ کو fatigue ہوگی, muscle soreness ہوگی. پر آپ اس کو کنفیوز نہیں کریں کہ آپ مطلب یہ پین ہے یا میں صحیح نہیں کر رہا یا ایسا کچھ. Soreness, especially if done correctly, is fine. اور خاص طور پہ پش اپس میں کوئی 3 پوائنٹس ہیں جو میں نے ہمیشہ دیکھے. اگر وہ صحیح کرا دو نا آدمی کو تو پش اپس 40 سے نا ڈائریکٹ 10 پہ آ جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی ایلبوز ٹک ان ہونی چاہیے 345 پہ, وہ بالکل سائڈ پہ ہوتی ہیں تو آپ کی شولڈر امپنجمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں. بالکل. دوسرے جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں, ایک تو آپ فل رینج آف موشن اگر کرا دو کسی سے کہ وہ اوپر جائے, ٹرائسپ کانٹریکٹ ہو, پھر نیچے پورا چیسٹ ٹچ کرے, تو یہ تو 90% آف دا کیسز میں نے دیکھا نہیں ہوتا, وہ بیچ میں بیسیکلی کر رہا ہوتا ہے. لمیٹڈ رینج آف موشن, very fast کر رہے ہوتے ہیں. Yeah, so that's third point is you got to be very slow. Third point is tempo. Yeah, ایسے ہی ہے. تو خاص طور پہ جو ایکسینٹرک موشن ہے آپ کا, وہ آپ کا ٹیمپو سلو رکھو آپ, کیونکہ میں نے کہا لوگوں کو بتایا کہ بھائی جو بھی گریوٹی کا پل ہے نا, ریزسٹنس ٹریننگ کا کانسیپٹ یہ ہے, یو ہیو ٹو ریزسٹ دیٹ پل آف دا گریوٹی. بالکل صحیح ہے, کیونکہ آپ نے اگر بائسپ ڈمبل کرلز پہ آپ نے اٹھا لیا بائسپ کو اور نیچے والا پورشن گرا دیا, تو کام تو ہوا ہی نہیں, کام نہیں ہوا, کیونکہ ریزسٹنس تو آپ نے کی نہیں ہے. تو یو ہیو ٹو کنٹرول دا ویٹس. تو کنٹرول ویٹس اتنے نہ اٹھاؤ پروگریسو اوور لوڈ کے چکر میں کہ آپ کے اس سے ہی نکل جائے. اب سلسلہ سارا یہ ہے کہ ایک کنونشنل وزڈم ہے, جم جا رہے ہیں تو ایک خاص طور باڈی دکھنی چاہیے, ایسی لگنی چاہیے. دوسرا یہ کہ وہاں ویٹس اٹھانے چاہیے. میں نے اتنا دیکھا ہے دانش بھائی کہ میں نے فار ایگزامپل بندے کو 45 ایئرز آف ایج, میں نے اس کو جم میں کہا کہ یار پہلے تو کچھ فنکشنل مووز وغیرہ کرائے, 1-2 ہفتے ویٹس کو ہاتھ نہیں لگایا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ ایک ڈیمن ہے مائنڈ میں کہ ویٹس کو ہاتھ نہیں لگے گا. تو 5 kg کے ڈمبلس تھے, تو میں نے کہا ٹھیک ہے یار ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کو انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو جان نکل گئی کہ نہیں یار فات بھائی میں تو آئی ڈڈ ناٹ سائن اپ فار دس, اور ویٹس وغیرہ کیا ہو گیا, اور میری تو باڈی بن جائے گی. میں نے بات سنی میری, یار کوئی 90 kgs تھے وہ, اور تقریباً کوئی 5'5" ہائٹ تھی ان کی, تو اچھا خاصا ویٹ تھا ان کا. میں نے کہا میں پچھلے 15-20 سال سے کر رہا ہوں, میری باڈی بنی. مطلب آپ جو باڈی کہہ رہے ہو جس کو, کیونکہ آپ کو تو لگتا ہے کہ باڈی بلڈر بن جاتا ہے. بالکل میں اگر اپنی بات کروں تو 10 سال پہلے آئی یوز ٹو وے 87 kgs, اب میں تقریباً 76-75 kgs کے اراؤنڈ ہاور کرتا ہوں, اور اسٹرینتھ بڑھ چکی ہے. تو ایک شرنک فلم کی طرح کام کرتی ہے آپ کے مسلس بیسکلی, کیونکہ مسلس آپ کو ریڈیوس کرتے ہیں سائز میں, فیٹ انکریز کرتا ہے آپ کو سائز میں. صحیح ہے. اور وہ جو باڈی بلڈرز ہیں بیسکلی ڈرگس بھی ہوتی ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, پھر مایوسٹیسن کا نہ ہونا, پھر جس کی وجہ سے مسل بہت زیادہ آپ کے انکریز کر جاتے ہیں. تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ واٹ شوڈ وی ڈو, یا واٹ کائنڈ آف انفارمیشن شوڈ وی امپارٹ, کہ یار جم جا کے ویٹس اٹھا کے اور ڈیسنٹ ویٹ اٹھا کے, ایک تو فارم بہتر ہو آپ کی, اس کے لیے آپ کو کوچ ہائر کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, سیکھنا پڑے گا, ریسرچ کرنی پڑے گی. دوسرا یہ کہ 6 to 12 ریپیٹیشن کی رینج میں آؤ. صحیح ہے. ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ 20-25 ریپیٹیشن کر رہے ہو. بالکل صحیح ہے. کچھ ایسی ریپیٹیشن بھی ہوتی ہیں جیسے فار ایگزامپل نارمل رول آف تھم کہا جاتا ہے کہ بھائی 6 to 12 کی رینج جو ہے وہ بیسیکلی نارمل ہے ہائپرٹروفی کے لیے, 3 to 6 اسٹرینتھ کے لیے, باقی 12+, 15+ انڈیورنس کے لیے ہوتی ہے. آپ کو تینوں رینج میں کام کرنا چاہیے, کیونکہ آپ اوور آل کام کر رہے ہو نا, آل راؤنڈر بن رہے. جیسے آپ نے کہا کہ یار ہر چیز کو آپ کو کرنا ہے, انڈیورنس بھی آپ کو بلڈ کرنی ہے, ہائپرٹروفی بھی ہے. تو لوگ ڈرتے ہیں وزن اٹھانے سے, ویٹس اٹھانے سے. تو جب آپ فار ایگزامپل کوئی آپ کے لیے ریہیب کے پاس ریہیب کے لیے آتا ہے, کچھ فار ایگزامپل نی پین کے لیے آ رہا ہے بندہ, تو آپ تو ڈیفینیٹلی اس کو نہیں کہتے ہوں گے کہ یار نی کی کوئی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کون سے ایسے مووز ہیں جو آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں, اور کس ویٹ میں ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا انٹینسٹی ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا فریکوینسی ہونی چاہیے اس کی, تھوڑا سا اس کو بتائیں. سو اگین ہمیں پہلے پرابلم پہ جانا چاہیے, رائٹ. a lot of times وہی جو مسل امبیلنس ہوتا ہے یا مسل ویکنیس ہوتا ہے اس کی ہمیں اسٹرینتھننگ کرنا چاہیے, رائٹ. اور میں ان کو بولتا ہوں کہ بھائی سلو ویٹ سے اسٹارٹ کرو, اینڈ ایون آپ ریپس جو ہے نا آپ یہ فوکس کرو کہ مجھے وزن زیادہ نہیں ان کا بدانا, مطلب آپ کو ریپیٹیشن بدانے, رائٹ. اس میں آپ کی مسل فٹیگ بھی بہتر ہوگی, اس میں آپ کی لانگجیوٹی آپ کے لیے بہتر ہوگی کافی زیادہ. سو اور آپ کو جیسے یہ نی میں ہیں یا بیک میں ہیں, یہ جو مسلز ان کو اسٹیبلائز کر رہی ہیں نا, ان کو آپ کو اسٹرانگر کرنا ہے, اسٹیبلائز کرنا ہے. جو ہم ایج جب ہماری بڑھتی ہے, آرتھرائٹس ہمیں ہوگا, وہ ہر آدمی کو آرتھرائٹس ہوگا. آرتھرائٹس
یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس کا ہم اس کے کیور ڈھونڈ لیں تو پوری دنیا چینج ہو جائے گی, رائٹ, اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے کیور فار اٹ بیکاز ایز لائف پروگریسز آپ کی نیو بون فارمیشنز ہوتی ہیں, آپ کا جو لیٹس فار ایگزامپل نیز میں جو کشننگ ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے, بیک میں بھی یہی ہوتا ہے, ڈسک میں اسپیسز کم ہو جاتے ہیں. سو وہ ایسی چیزوں ہیں جو ہمیں لائف کے ساتھ وہ آئے گی. بٹ جو لوگ آپ دیکھتے ہیں جو 70, 80, 90, 100 کے ہیں, وہ لوگ جن کو درد نہیں ہے, وہ a lot of the reason is کہ انہوں نے مسلس کو اسٹرانگر کیے تھے, رائٹ, ویدر وہ واکنگ کر رہے تھے, لفٹنگ کر رہے تھے, جو بھی ہے, وہ جو سپورٹنگ مسلس ہیں ان کو وہ اسٹرانگ رکھیں گے تو ان کی جو چانسز ہے درد کا وہ کافی بہتر ہوگا, رائٹ. فار ایگزامپل میں امریکہ میں سائیٹیکا کا ایشو کافی ٹریٹ کرتا ہوں, رائٹ, جو لیگ پین ہے اور جو نیچے جاتی ہے ارکن نساء کا درد جو ہے, وہ لوگ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھے جو لفٹنگ کر رہے تھے یا اسکواٹس کر رہے تھے, انہوں نے وہ بیک میں پاپ محسوس کیا یا ان کو وہ سائیٹیکا کا ہو گیا ایشو. سو آپ پہلے مسلس کو بیک میں جیسے اسٹرینگتھن کریں گے, اسٹرانگر کریں گے, تو یہ چانسز کافی کم ہیں کہ یہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ بھائی میرا جو بیک میں یہ جو ڈسک جو ہے ہرنیٹ ہو گئی ہے. سو آل دا ٹائم میں لوگوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی اپنی آپ بیک کو اسٹرانگ کرو اور اپنی کور مسلس کو اسٹرانگ کرو جو اٹیچ کرتے ہیں آپ کے بیک کے ساتھ. کور پہ تو مسئلہ یہ ہے نا, کور پہ لوگ صرف ایپس کا ورک آؤٹ چاہتے ہیں. And that's not the only thing that they should focus on, right? And that's 360 degree. Right, exactly. The other thing is, جو ہمیں فوکس کرنا چاہیے is ہماری بریدنگ پیٹرن کیسا ہے, رائٹ. جب یہ ہم ایکسرسائزز کریں, ہمیں فار ایگزامپل جب ہم ڈمبل سے یا ہم ٹیبل پہ لیٹے ہوئے ہوں, جب ہمیں پش کرنا چاہیے اس میں ہمیں انہیل کرنا چاہیے, اینڈ دین وین یو آر ٹیکنگ گوئنگ بیک آپ کو ایکسہیل کرنا چاہیے. سو انہیل اینڈ ایکسہیل, آپ کا جو ریسپیٹوری موشنز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. And I think we forget that. اس میں تھوڑا سا میرا خیال سے یا آپ نے تھوڑا سا وہ کر دیا اس کو, تھوڑی سی مجھے کریکٹ کیجیے گا if I didn't understand you, کہ جب ایکسپینڈ کرتے ہیں جیسے مسل ایکسپینڈ ہو رہا ہے تو you have to inhale. Right, yeah. So when you're like for example جیسے آپ inhale کر رہے ہو, expanding, right, and contracting. And then yes, that's exactly right. Yeah, maybe I said it backwards, but yes. Yeah, so but as you're pushing away, you're exhaling. Yeah. کیونکہ جب lengthen ہوتا ہے آپ کا مسل تو you have to inhale. Yeah. ٹھیک ہے. But and beyond that, again, repetition is the key, right? Reps آپ مطلب کم weights کے بھی ساتھ کر سکتے ہیں. یہ نہیں فوکس کریں کہ بھائی مجھے صرف زیادہ weights expand کرنا چاہیے. Do more sets یا do more reps, وہ بھی بہتر ہے, and even less weights کے ساتھ آپ کریں. بالکل ایسے ہی. وہ نا ٹیکنیکس ہیں, پروگریسو اوور لوڈ کی ٹیکنیکس ہیں. بالکل. ریسٹ پیریڈ کم کر کے دیکھ لیں, پتہ چل جائے گا کہ اگر فار ایگزامپل 4 سیٹ کرتے تھے اور 4 میں آپ بیچ میں سیل فون لے کے بیٹھ گئے, ایک سیٹ کے بیچ میں 2-3 منٹ نکل گئے, جی, تو اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میں بھی 40 پش اپ کر لوں اور اس کے بعد میں آرام سے سیل لے کے بیٹھ جاؤں, پانی پی کے آ جاؤں 5 منٹ, اس کے بعد دوبارہ 40 آرام سے کر سکتا ہوں. بالکل. لیکن اگر اسٹاپ واچ لگا کے 60 سیکنڈ کے بعد دوبارہ کروں تو میں 40 دوبارہ نہیں کر سکتا, کیونکہ اپنے ریپ میکس میں نکال چکا ہوں. تو وہ ڈکریز ہوتا ہے. وہ بیسیکلی آپ کو جب آپ دیکھتے ہو نا تو وہ اس مینر میں ہوتا ہے کہ بھائی 40 ہوں گے, پھر کوئی 35 ہوں گے, پھر کوئی 25 ہوں گے, پھر آخر میں 18 مشکل سے لگ رہے ہوں گے یا 8 مشکل سے لگ رہے ہوں گے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سوچ. رائٹ. ان میری ریکمنڈیشن ہے, میری تھاٹس یہ ہیں کہ آپ کو دوسری طرف سے کرنا چاہیے. انسٹیڈ آف اسٹارٹنگ وتھ دا ہائیسٹ ویٹس, آپ کو لوور ویٹس کے ساتھ شروع کرنا چاہیے, اینڈ آپ کو زیادہ ریپس کرنے چاہیے اس کے ساتھ, اینڈ دین جب آپ مطلب میکس ویٹ پہ ہوں پھر آپ اس کو تھوڑے سے لیس ریپس کر سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے آپ انڈیورنس تو ڈیولپ کرو مسل کی, ٹھیک ہے. ہائپرٹرفی اور اسٹرینتھ کے لیے انڈیورنس تو ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ 6 اور 8 3 یا 6 ریپیٹیشن کے رینج میں کرو تو ایکسٹریملی ہیوی ویٹ ہوتا ہے وہ, مطلب 3. لیکن اس کے لیے اگر آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے انڈیورنس کی, اور وہ اس کی موومنٹ کی پریکٹس نہیں ہے, موبلٹی کی پریکٹس نہیں ہے, جس طرح ڈیڈ لفٹس ہیں, تو ڈیڈ لفٹس میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں, میری اپنی لائف چینجنگ ایکسرسائز رہی ہے ڈیڈ لفٹ, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ایلیویٹڈ ڈیڈ لفٹ کرو, کہ ایلیویٹڈ سرفیس پہ ہو. پہلے تو ہلکے ویٹ سے کرو. ریک پلس کرو, بھائی ریک پہ آپ نے رکھے کیا کہ بھائی آپ کی رینج آف موشن صرف اتنی ہے کہ گھٹنوں سے نیچے آپ کی باربیل اور اوپر تک آئے, اتنا ریک پل کرو آپ اگر زیادہ ہیوی کرنا چاہ رہے ہو. پھر اس کے بعد آپ ایلیویٹ کرو اس کو, پھر آخر میں نیچے آؤ,
ٹھیک ہے. پھر آپ زیادہ ایکسپرٹ ہو گئے تو آپ پھر ڈیفیسٹ ڈیڈ لفٹ کر سکتے ہو, جو آپ نے بابل نیچے رکھی ہوئی ہے, آپ نے اپنا پلیٹ رکھ دی, آپ اوپر ہو گئے تھوڑے سے. بٹ اگین کور کی امبریسنگ بڑی ضروری ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف کور ہی ہے, اور سینٹر آف گریوٹی ہی وہی ہے, آپ کو بیچ میں پکڑنے والی ہی وہی چیز ہے. اگر کور بیکار ہو گیا تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. اینڈ دیٹس وائی وہی جو ہمارا پھر واپس وہی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ کو ساری مسلز گروپ کو دیکھنے چاہیے, رائٹ. اور وی ہیون ایون ٹچ کہ جو لیگس کے ہیں, ڈو ناٹ اسکپ لیگ ڈے, رائٹ. کتنا میں آپ کو یہ فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی اٹس ناٹ جسٹ اپر ایکسٹریمٹیز, یہ نہیں ہے کہ اوپر کا ہی ہمیں صرف ورک آؤٹ کرنا چاہیے. جانی براؤ بن جاتے ہیں, رائٹ, ایگزیکٹلی. لیگس کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے, بیکاز اگین پورا وہ دن کا اسپیشلی ہم واکنگ کر رہے ہیں, یہ چیزیں کر رہے ہیں, کافی فورس پڑتا ہے, رائٹ. اینڈ اف ہماری مسلز ویک ہوں گی, اسپیشلی اف ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, اف دا مسلز آر ویک دین وہ دوسری چیزیں کمپنسیٹ کرتی ہیں. سو اگین فوکسنگ آن دا ہول باڈی, رائٹ. یہ ایک ایسی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہم ایک چیز کو لے کے نہیں چلیں, ساری چیزوں کو ہمیں ذرا فوکس کرنا چاہیے. اور ایک سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے, ہمارے معاشرے میں خیر زیادہ ہے, میں نے دیکھا ہے, مجھے نہیں پتا, میرا نہیں خیال یو ایس یو کے وغیرہ میں ہے, کیونکہ ویسٹ میں جب بھی میں کوئی کلائنٹ ملتا ہے تو آلریڈی وہ پروگرامڈ ہوتا ہے کہ ہاں یار مجھے یہ کام کرنا ہے اپنی ہیلتھ پہ. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ یار ڈی جنریٹو تھاٹس ہیں ہماری, کہ یار 20-30 سال کے شوق ہوتے ہیں, یہ بچپن کے شوق ہوتے ہیں, اس کے بعد اب یہ جم جانا اور باڈی بنانا یہ شوق نہیں ہے. جبکہ مسل پہ کام کرنا آپ کا جتنا آپ ایج ہوتے ہو اتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. بالکل, اٹس اے لائف لانگ پروسیس. اور یہ اسٹگما ہمیں ریموو کرنا چاہیے کہ بھائی ہم یہ رائٹ 20 سے 40 ہم کر رہے ہیں, اینڈ دین پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں, یا اس کے بعد ہم نہیں کر رہے. یہ ایک لائف اسٹائل مائنڈ سیٹ کو آپ کو ذرا شفٹ کرنا پڑے گا, کہ آپ جب بولیں کہ یہ ہاتھوں ہاتھ ساتھ ہی چلے گا, رائٹ. جیسے آپ اپنا فون روز چارج کرتے ہیں, اس کے بغیر فون کے بغیر نہیں کام کر سکتے. سیم تھنگ آپ کو یہی فوکس کرنی ہے کہ جی مجھے ایکسرسائزز بھی ساتھ ہی کرنی چاہیے, سو یہ ویک نہیں ہو جائے, یہ ڈیڈ نہیں ہو جائے, رائٹ. اور یہ ہمیشہ کا کام ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کیا کوئی پروگرام کیا پھر اس کے بعد چھوڑ دیا. کیونکہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یار, فار ایگزامپل بہت دفعہ دوسرے کوچ کے پاس سے میرے پاس آتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اس کی برائیاں کرتے ہیں کہ یار اس نے یہ کر دیا, اس نے پروگرام دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, کیونکہ فنڈامنٹل سب کوچ ایک ہی کرتے ہیں بھائی, یا ورک آؤٹ پہ کام کرائے گا, یا نیوٹریشن پہ کرائے گا, یا دونوں پہ کرائے گا. تیسرا کوئی اسٹریس مینجمنٹ کی کوئی ٹیکنیک ہے, مینٹل ہیلتھ کی کوئی چیز آپ سے کر دے گا. اس کے علاوہ تو کوئی چوتھی چیز نہیں ہے نا, اس کے علاوہ آپ ہی ہو جو آپ کو کرنا ہے. تو میں اکثر پوچھتا ہوں کہ بھائی کیا مسئلے تھے ان کے ساتھ, کیا ایشوز تھے, تو وہ پورا پلان بھیج دیتے ہیں کہ یہ تھا وہ تھا. تو میں نے کہا مور اور لیس پلان تو ایسے ہی ہوتا ہے, اس میں کیا مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں وہ اب نہیں کرتے تو مسئلہ ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں کرتے تو مسئلہ ہوگا نا, میں نے مسئلہ آپ کے ساتھ ہے. بالکل, یہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہوتی ہے, یا پھر اس طرح کا پلان پہ چلو نہیں جس پلان کو تم پہلے سے ختم کرنا چاہ رہے تھے. بالکل. تو وہاں پہ فلیکسیبل نیوٹریشن آ جاتا ہے, وہاں پہ آپ کا موبلٹی مووز آ جاتے ہیں, وہاں پہ پروگریسو اوور لوڈ آ جاتا ہے, کہ ایک دم سے 2-3 چیزیں ڈراسٹک چینج نہیں کرنی اپنی لائف میں. بالکل شارٹ ٹرم کے لیے. وہی ٹو دیٹ پوائنٹ میں ادھر میں نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ لوگ تھوڑے عرصے کے لیے کچھ کرتے ہیں اینڈ دین پھر چھوڑ دیتے ہیں, رائٹ. سیم تھنگ ود میڈیسنس. میں ادھر دیکھتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہے, وہ بولتا ہے کہ یہ میں نے ایک پتا لیا, ایک پتا میں نے فنش کیا, تو اس کے بعد پھر آپ نے کیوں نہیں کھایا, کیوں نہیں لے رہے آپ یہ دوائی, وہی پتا میں نے لیا ہے. لائک یہ آپ کی ایک لائف لانگ آپ کے لیے بن گئی ہے, انلیس آپ دوسری لائف اسٹائل ڈفرینٹ چیزیں چیز کریں گے. سو میں ابھی یہی میڈیکل کیمپ کر کے آیا ہوں میں گاؤں میں, تو ہری پور ہزارہ میں, اور یہی میں کافی چیزیں دیکھ رہا تھا کہ لوگ وہ درد کی دوائی میں نہیں لے رہا. کیوں نہیں لے رہے؟ وہ جب میں لیتا ہوں اس سے آرام آتا ہے, بٹ جب میں نہیں لیتا پھر لو نا. آئی مین یہ لوگ ہیں جو 80, 90, 100 سال کے ہو گئے, آپ کو درد ہوگا. آئی مین اف یو ار دیٹ اولڈ, آپ کو آرتھرائٹس بھی ہوگا, اینڈ سو اٹس اوکے. آپ کو درد کے لیے کوئی دوائیں لینے کے لیے it's okay to do so, you know. So یہ ہمیں بھی ایک اسٹگما امپروو کرنا ہے کہ بھائی ہم صرف شارٹ ٹرم کے لیے لے رہے ہیں. نہیں, یہ ایسی چیز نہیں ہے. یہ سم میڈیکیشنز ایسی ہیں کہ جو آپ کو پوری زندگی کے لیے لینی پڑیں گے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک تو آپ میڈیسن لے رہے ہیں, دوسرا لائف اسٹائل انٹرونشنس کیا ہیں. فار ایگزامپل لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں, اینٹی ڈپریشنس لیتے ہیں اور پھر اس پہ ریلائی کرنے لگتے ہیں. بھائی تھیراپیز بھی ہیں,
یو ہیو ٹو کپل دیم ود تھراپیز, تاکہ وہ انٹروینشنز بھی ہو جائیں کہ آہستہ آہستہ ریلائنس آپ کی میڈیکیشن پہ کم ہو. یہاں یہ بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل اگر دوسری چیز کریں تو سمجھ میں آتا ہے نا. اینڈ اگین یہ گوئنگ ٹو بیک ٹو دا مینٹل ہیلتھ, جیسے آپ بات کر رہے ہیں, پاکستان میں مینٹل ہیلتھ از پریزنٹ, بہت ہے, ہم اس کو اسٹگما بہت ہے اس کے ساتھ, پاگل پن. رائٹ, اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیر آر imbalances, یا ایسی چیزیں آف ہیں, کیمیکلز آف ہیں, ہر بندے کا کمپوزیشن ڈفرینٹ ہے. میں آپ جیسا نہیں ہوں, آپ میرے جیسے نہیں ہیں. اینڈ سو کوئی لوگوں کو ایسا ہے جن کی یہ جو مینٹل امبیلنسز ہیں, اینڈ اٹس اوکے, رائٹ, ان کے لیے ٹریٹمنٹس بنی ہوئی ہیں, تھراپی ہوگی, ان میڈیکیشنز ہوگی to treat that, right? So وہ جو بات آتی ہے کہ ہمیں یہ ایک mental health کا جو stigma ہوتا ہے کہ بھائی میں نہیں جاؤں گا, یا مجھے یہ دوائی نہیں لینی, یہ it's so bad because there are medical reasons why آپ کو یہ mental health issues ہو رہے ہیں. آپ کی maybe imbalances ہیں different chemicals کی, تو serotonin نہیں ہے enough, یہ وہ چیزیں جو ہوتی ہیں, تو it's okay for you to take those medications. اور خاص طور پہ کوالٹی آف لائف امپروو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو بھی انٹروینشن ہے وہ ضروری ہے. میں ایک کوچ کو فالو کرتا ہوں, مائک اسٹرائڈل, یہ یو ایس بیسڈ ہی ہے. تو اس نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ بھائی جو بھی چیزیں آ رہی ہیں, فار ایگزامپل ٹیسٹوسٹرون ریپلیسمنٹ تھراپی ہے, اگر آپ 70s 80s میں کنسیڈر کرنا شروع کر رہے ہو, دیٹس گڈ فار یو, کیونکہ ایک چیز آپ کی لانجیوٹی اور لائف کی کوالٹی بہتر کر رہی ہے, اور یہ انٹروینشنز ہوتی ہی اسی لیے ہیں. تو ان کو اسٹگما اٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار ہمارے ابھی کسی نے لکھا تھا, وسیم اکرم کوئی لال شیروانی پہن کے وہ ریمپ واک کر رہا تھا, تو نیچے کسی نے لکھا کہ یار صحیح بات ہے, بزرگوں نے صحیح کہا ہے کہ اتنی عمر میں چچورپن راس نہیں آتا یا وہ نہیں آتا. تو میں نے نیچے لکھا, میں نے کہا بزرگ بھی, اور میں نے ایک موٹی سی گالی لکھی, ڈیش ہو سکتے ہیں. مطلب بزرگ فار ایگزامپل ایک نارمل سا آدمی ہے, اس کو کچھ نہیں آتا, اس کو بھی تو کبھی نہ کبھی بزرگ بننا ہے نا, اور وہ فالتو بات کر سکتا ہے. تو آپ ہر بزرگ کی بات نہیں مانتے. یہاں پہ بیسکلی بہت زیادہ ویٹ رکھا جاتا ہے کہ بزرگ نے کہا تھا, بڑے کہتے ہیں, اور بھائی بڑوں کا ایکسپیرینس کیا ہے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ہم بیسکلی ہیلتھ کیئر کے ایڈوائسز یا انسائٹس ان لوگوں سے لیتے جن کا کوئی ٹکے کا لینا دینا نہیں, جنہوں نے جم میں ایک دن بھی نہیں کیا ہے, اور خود میڈیکیشنس پہ, اور آپ کو بتا سکتے ہیں نیوٹریشن کیسا ہونا چاہیے, آپ کو بتا سکتے ہیں کہ بھائی ایکسرسائز کیسے کرنی چاہیے. تو یہ سب چیزیں, یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے؟ Well, again, ہر چیز میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں, رائٹ. اپنی فار ایگزامپل جب آپ کی کوئی گاڑی خراب ہوتی ہے, آپ کو اس گاڑی کے میکینک کے پاس لے کے جانا پڑتا ہے, رائٹ. آپ کی انجن میں ایشو ہو تو آپ مطلب اسٹیریو والوں کے پاس تو نہیں لے کے جائیں گے, رائٹ. سو آپ کو وہ اس بندے کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے جو اس چیز کا ایکسپرٹ ہے, رائٹ. اینڈ سو جیسے آتا ہے فرام اے میڈیکل اسٹینڈ پوائنٹ, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جو یہ آپ کو ٹیسٹ کر سکے, جو آپ کو یہ بتا سکے کہ بھائی یہ ہیں, فار ایگزامپل لو ٹیسٹوسٹرون. آپ کو بفور یو اسٹارٹ ٹیکنگ اینی ٹیسٹوسٹرون, یا آپ بفور جا کے ٹیسٹوسٹرون پلز لے لیں, آپ کو ایکچوئل ٹیسٹ کرنا چاہیے. ادروائز آپ کی لیولز نارمل ہوں اور اس سے ہائی ہو جائے, آپ کو اور پرابلمس ہو سکتی ہیں. سو وی ہیو ٹو گو see the doctor to have those discussions, because یہ جو ہمارے بلڈ ورک ہیں یہ imbalances ہو سکتا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کام انڈورس کر رہے ہیں, آپ کو انف وائٹامن ڈی نہیں مل رہا, یا آپ کے B12 لیولس کافی کم ہوئے ہوئے, آپ سیڈ ہیں, فٹیگ ہے, all these things, and it's as simple as B12 level. یا میں کافی ادھر امریکہ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تائرائڈ فنکشنز, ہمارے تائرائڈس کافی آف ہوتے ہیں. تو if you're gaining weight and sleeping and fatigued all the time, it could be a medical issue جو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, بنسبت کہ میں بس ایج میں زیادہ ہو رہا ہے یا یہ کچھ اور ہو رہا ہے. لائک ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ بھائی روٹ کے پرابلم پہ جائیں کہ کیا روٹ کیا ہے ایشو کا, رادر دین اس کے اوپر بینڈیڈ لگانے کا. خواتین کے بارے میں کیا خیال ہے فار دا اسٹرینتھ ٹریننگ؟ کیونکہ خواتین کی بہت زیادہ جان جاتی ہے اور ان کو لگتا ہے ان کی باڈی مردانہ بن جائے گی, ان کے پین شروع ہو جائیں گے. خاص طور پہ اچھا میری آبزرویشنس کچھ یہ رہی ہیں کہ خواتین ہیو بن آلویز بن ویری مچ ایکسائٹیڈ اباؤٹ اسٹرینتھ ٹریننگ. باڈی ویٹ سے ان کو موت آتی ہے, باڈی ویٹ نہ کراؤ ان سے, لیکن ان سے ڈیڈ لفٹ کراؤ, ان سے اسکواٹس کراؤ. لوور باڈی موومنٹ زیادہ مزے سے کرتی ہیں, زیادہ ان کو کمفرٹیبل ہوتی ہیں. مرد حضرات بھاگتے ہیں. صحیح ہے, یہ ایک میری ہے. دوسری چیز یہ کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے لیے بہت ضروری ہے
کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یار میں بھی کچھ کر سکتی ہوں. جب جم میں آپ بیسکلی اپنا می ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں, بینگ اے نارمل مدر, نارمل ہوم میکر, تو آپ کی بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ یار ویٹس کو ہاتھ نہیں لگانے, بڑے مسائل ہو جائیں گے. اور چھوٹے چھوٹے پنکی ویٹس ہوتے ہیں, بس وہی ہے. مطلب جس سے آپ 50 ریپیٹیشن بھی لگا سکتے ہو, ٹھیک ہے 15-20 ریپیٹیشن رینج میں تو کرو نا, کوالٹی ریپیٹیشنس تو کرو. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو ہمارا باڈی کمپوزیشن جو مین کا ہے ورسز لیڈی کا, وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, رائٹ. اینڈ سو for men it's very easy to build muscle, ٹھیک ہے. and even ہم مطلب ہفتہ 2 ہفتے جائیں ہماری مسلس شو ہو جاتی ہیں, یا ہمارے جو different because we're just built differently, ٹھیک ہے. اور یہ جو اسٹگما آتا ہے کہ بھائی myth ہے یہ ایکچولی کہ میں ویٹس کروں گی میری مسلس, لیڈیز کے لیے, خواتین کے لیے بہت مشکل ہے جو وہ کمپوزیشن وہ سوچ رہے ہیں اپنے دماغ میں اس کو اچیو کرنا, انلیس آپ ہائی ویٹس کریں اور ایوری ڈے جم پہ جائیں 20 سال کے لیے اور آپ کا یہی فوکس ہو, اور وہ ہوگا. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے اپر ایکسٹریمٹیز پہ بھی فوکس کیا کہ آپ جا کے ایسی مسلز گائز کی طرح بن جائیں گے. It doesn't happen. گائز کے نہیں بن رہے. Right, yeah, نہیں ایسے ہو ہی نہیں. Like it's very difficult. My point is. So یہ ہمیں ذرا اسٹگما کو کلیئر کرنا ہے. بٹ جو ہماری باتیں پہلے بھی ابھی ہو رہی تھی, یہی فیمیلس کو بھی اپلائی کرتے ہیں, رائٹ. ان کو بھی صرف لوور ایکسٹریمٹیز پہ نہیں فوکس کرنا چاہیے, ان کو بھی اپر ایکسٹریمٹیز کرنا چاہیے. اگین یونیورسل باڈی کو دیکھنا چاہیے, ایک ہی صرف ہپ تھرسٹ یا ڈیڈ لفٹس یا ایک ہی چیز کے اوپر نہیں فوکس کرنا چاہیے. And we see the same issues, male and females, with back pain, neck pain, joint pain. وہ same reasons ہیں, a lot of the same reasons جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں, وہی سیم ایشوز ہمیں ابھی بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ فیمیلز میں بھی ایسی ان کی ایج بڑھتی ہے, ان کو وہی بیک پین, نی پین, یا کوئی وہ بچے کو اٹھا رہے تھے. and we forget کہ ہمیں آپ کا 10-20 پاؤنڈ کا بچہ آپ زمین سے اٹھائیں گے, دیٹس ہیوی لفٹنگ, رائٹ. اینڈ آپ کریکٹ باڈی میکینکس نہیں یوز کریں گے, کریکٹ پاسچر نہیں یوز کریں گے, یو آر ایٹ اے رسک. اینڈ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ہمیں میں ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ نیز سے آپ بینڈ کریں, ٹھیک ہے. ڈونٹ بینڈ وتھ یور بیک, یوز یور نیز. سو ہم کافی دیکھتے ہیں کہ لوگ جب نیچے جاتے ہیں یا پیچھے جا کے کچھ اٹھاتے ہیں, یہ ڈبہ باکس اٹھاتے ہیں, ہیوی باکس, وہ بیک کو پورا اپنا اسٹرین ڈال دیتے ہیں, رائٹ. اس کو اسٹف کر کے بالکل اس کو. یس, اینڈ دیٹس سو رانگ. بینڈ یور, آپ اپنے نیز کو بینڈ کر کے بالکل نیچے قریب ہو کے پھر اٹھائیے, پورا اپنا باڈی یوز کریے انسٹیڈ آف جسٹ یور بیک, بیکاز آپ کی بیک آلریڈی اتنی ویک ہے, اینڈ دین آن ٹاپ آف دیٹ آپ کچھ ہیوی لفٹ کر رہے ہیں. یہ ایک ریسیپی کے لیے ڈیزاسٹر ہے بیک کے لیے. آپ کی پروفائل میں اوپیوڈک ایپیڈیمک. Yeah, we have a big opioid epidemic America میں, and پہلے 80s میں پین جو ہے وہ 6th وائرل سائن بن گیا تھا. جیسے اب بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں, ہارٹ ریٹ چیک کرتے ہیں, ایسی چیزیں, پھر پین بھی ایک ایسا پش ہو گیا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ ڈاکٹرس کو یہ پش ہو گیا کہ بھائی یو ہیو ٹو گو آفٹر دیئر پین, ان کی پین آپ بہتر کرو, ان کے پین کو بہتر کرو. اور پھر کیا ہو کہ وہ پھر جب آئیں درد کے لیے, پھر ان کو اوپیوئڈس ملتے تھے. پھر جب کیا ہوتا ہے کہ اوپیوئڈس کے ساتھ آدمی ٹالرنس بلڈ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر دوسرے مہینے آئیں بولیں کہ وہ ختم کرنا افیکٹو نہیں ہوا, تو پھر وہ ڈاکٹر کیا کرے کہ اور زیادہ بتا دے. پھر بولے کہ آپ 2 دفعہ لے رہے ہیں, 3 دفعہ لیں, پھر 3 سے 4 ہو جائے, 4 سے 6 ہو جائیں, رائٹ. اینڈ سو وہ ہم یہ پروگریشن دیکھتے رہے, اینڈ دین پھر وہ ہم نے کیا ریئلائز کیا کہ بھائی کافی کمپلیکیشنس ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگ سیڈنٹری لائف اسٹائل لیو کر رہے ہیں. اینڈ سو وہ پھر اب پینڈولم جو ہے کافی سوئنگ ہو گیا دا ادر وے. اب لوگوں کو اتنی مشکلات محسوس ہو رہی ہیں اب جن کو ایکچولی اوپیوئڈس چاہیے. اوپیوئڈس آر
totally fine in the right context, meaning right जगह में right location पे right patient के लिए वो बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें नहीं है, as long as correct oversight हो, right? Correct oversight का मतलब कि ये एक ऐसी दवाई है जो आपको लाइटली नहीं लेनी चाहिए, you know. मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि स्पेशली आपको severe पेन है, आप डॉक्टर से बात करें बनस्पत जैसे अमेरिका में ये है कि आपको ऐसी दवाइयों के लिए फार्मेसी पे जाना पड़ता है एंड प्रिस्क्रिप्शन होनी पड़ती है, इधर थोड़ी सी ज़रा ईजियरली मिल जाती हैं, आप जाएं, बट मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप ऐसा नहीं करें, बिकॉज आप क्या करेंगे हिस्टोरिकली आप ज़्यादा लेंगे और फिर आपको खुदा न खास्ता मतलब रेस्पिरेटरी ड्राइव आपकी डिक्रीज हो जाएगी, आपका जीआई फंक्शंस ऑफ हो जाएंगे, आपकी किडनीज में वो अफेक्ट हो जाएंगे, लिवर में हो जाएंगे. सो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप अपने डॉक्टर से बात करें, बिकॉज आपने ये खुद ही एस्केलेशंस की तो आपको यही सारे मसले काफ़ी हो सकते हैं. और मुझे बताएं कि बचपन में ख़ास तौर पे हम लोग जो है ना अपने बच्चों को दूर रखते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ से, ख़ास पे एक्सरसाइज से. यहाँ पे ज़्यादा मसला है वैसे कि भाई अगर अभी बच्चों का एक जिम खुला है तो वहाँ पे बड़ी अजीब सी बातें कि यार 12 साल 13 साल बाद या 18 साल की उम्र होती है, लेकिन बच्चों का जिम बेसिकली जो खोला है वो हमारे ट्राईफिट वाले जानने वाले ही हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी जिम चेन है. तो उन्होंने कहा भाई 8 साल से 12 साल के बच्चे ज़रूर आएँ. सही है. तो ये पेन मैनेजमेंट मेरा ख्याल से तो, बल्कि मेरा ख्याल नहीं मेरा यकीन है कि अर्ली लाइफ से ही स्टार्ट होती है. Right. और ये बच्चों को जितना जल्दी आप इस चीज़ में धकेलेंगे उतना अच्छा है. ये लाइफस्टाइल एक मॉडिफिकेशन है ना, स्पेशली जो किड्स हैं वो टीवी पे बैठे रहते हैं, गेम्स पे बैठे रहते हैं, सबसे बड़ा मसला है. एंड सो ये अभी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्रेजेंस इतना ज़्यादा हो गया है कि लोग, जैसे हमारे पहले ज़माने में लोग एक्टिव होते थे और लोग बच्चे बाहर खेलते थे, वो ज़माना बिल्कुल कम हो गया अब ना. सो उसको रिप्लेस करना ज़रूरी है, राइट. एंड आप मतलब सिर्फ इवन बाहर जाएं या आप ये किड्स के जिम पे जाएं, ये ऐसी चीज़ें आपको आपके बच्चे के लिए करने की लिए ज़रूरत है, बिकॉज आप उनके लिए एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इन द राइट डायरेक्शन, राइट. वो अर्लियर शुरू करेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो ऐसी चीज़ को कंटिन्यू भी करेंगे, हेल्थी लिविंग करेंगे, हेल्थी स्टेप्स लेंगे ना, तो उससे ये होगा कि वो राइट डायरेक्शन में भी अपने आप के लिए फ्यूचर में भी करेंगे. और दूसरी चीज़ ये कि आपके कल्चर में बेसिक बिल्ट होना चाहिए. हमारे यहाँ बहुत दफ़ा लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, हमारे अपने बच्चों के साथ उनको लेके पुशअप्स किया, उनको लेके स्क्वाट्स किया, और काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ मैं. तो मेरे बच्चे छोटे छोटे से बड़े हो गए तो उनको पता है कि दिस इज़ समथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ द रेगुलर लाइफ स्टाइल. मेजॉरिटी ऑफ द ख़ानदान में हमारे ये नहीं होता, फैमिलीज़ में, क्योंकि मैंने अपने अब्बा को भी वर्कआउट करते हुए देखा नहीं. तो मेरे लिए समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी है. आई हैव टू गो समवेयर, आई हैड टू गो समवेयर, आई हैड टू बाय थिंग्स, आई हैड टू टेक मेंबरशिप ऑफ द जिम. लेकिन मेरे बच्चों को पता है कि यार अब्बा ने बगैर जिम के मेंबरशिप के घर में भी किया, कोविड पूरा गुजारा मैंने, सब कुछ किया. तो अब उनके पास एक कल्चर है. तो मेरे ख्याल से कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है. और आप बच्चों को जितना भी पुश कर लेंगे, घर पे आप सुट्टे मार रहे होंगे और आप बच्चे को बोल रहे होंगे जाओ, तो नहीं हो सकता. बिल्कुल यही बात है. सेम थिंग, जैसे आप अपने बच्चे को बोलो नमाज पढ़ो, आप खुद नहीं पढ़ रहे, राइट. सेम वही फिलॉसफी सेम ही है. सो घर में ये चीज़ शुरू होती है, एंड इट्स सो इम्पोर्टेंट कि आप अपने बच्चे को भी राइट डायरेक्शन में डालें, राइट स्टेप्स दें फॉर देम टू सक्सीड इन द फ्यूचर, राइट. हम ये अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए टॉप स्कूल में भेजने चाह रहे हैं, बट वो घर आते हैं तो फिर वो कंप्यूटर पे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, हम एक्सरसाइज उनको नहीं कराने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं. सो हमें ज़रा ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड ये मेंटली हमें ये ज़रा शिफ्ट करना चाहिए कि लेट मी फोकस अ लिटिल बिट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग, राइट. हेल्थी ईटिंग, good school, good education, but also healthy eating, maintaining activities, walking, etc. as well. और एजिंग पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल
یا کیونکہ ایجنگ ساتھ کرنا چاہیے. یہ ایک بانڈ کریٹ کرتا ہے آپ کے بچوں کے ساتھ کہ آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں واک کے لیے جا رہے ہیں, آپ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو وہ آپ میموریز بنا رہے ہیں ان کے ساتھ, رائٹ. ان جو یہ میموریز پھر اپنے بچوں کو بھی آگے جا کے دیں گے. یا میں ادھر آ کے سی وال پہ میں آ کے ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ میں واک کرتا تھا, وہ آپ کے آنے والی جنریشن بھی وہی کنٹینیو کرے گی, رائٹ. اینڈ سو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم فوکس کریں to put the kids in the right space, the right realm for them to succeed. اچھا, تھوڑا سا اب اس کو کنکلوژن کی طرف آتے ہیں, لیکن کنکلوژن سے پہلے ریلیونٹ چیزیں جو ہیں خاص طور پہ جو بہت زیادہ ریلیٹ کریں گی لوگوں سے, کہ ڈاکٹر صاحب سر درد ہے, جی صحیح, اب نارمل سر درد ہے, بالکل. تو فار ایگزامپل اگر آپ سے بیٹھے ہوئے کسی ڈرائنگ روم کانورسیشن ہو رہی ہے, ایسے آپ خاندان میں بیٹھے ہوئے ہیں کہیں, تو یار میرے سر میں بہت درد رہتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نا یہاں پہ ٹپس فوراً لوگ مانگنے شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے تو نہیں مانگتے. یس, ابھی میں اپنے باربر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کو معلوم ہوا میں کیا کرتا ہوں, وہ بھی پھر پوچھنے لگ گیا نیک کے بارے میں. یو رائٹ, یا لوگ بالکل, مطلب امریکہ میں یہ ہے کہ ذرا سوچتے ہیں 2 دفعہ کہ ابھی ہم ذرا ڈفرینٹ ریلم میں ہیں, پر ادھر رات کو میں دعوت پہ تھا, ایک بندے نے ادھر مجھے پل کر لیا سائڈ پہ, بھائی یہ بتانا, یہ کرنا. بٹ جو آپ کی ہیڈیکس کی بات آتی ہے, ہیڈیکس ویری کامن ہے, میں بہت دیکھتا ہوں امریکہ میں. اینڈ ہمیں ہیڈیکس کے لیے انڈر لائنگ کاز کے لیے ہمیں ڈٹرمن کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ a lot of times headaches either are stress related, meaning کہ گھر میں اسٹریس ہے, ورک لائف اسٹریس ہے, جو بھی ہے وہ اسٹریس بھی آپ کو ہیڈیکس دے سکتے ہیں. بالکل. تو آپ مطلب اس کو بہتر نہیں کریں گے تو آپ جتنی دوائیں لیں گے وہ افیکٹو نہیں ہوں گے, رائٹ. And number 1. Number 2, there are different types of headaches, right? ایک صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کو تو ہم بولتے ہیں جو اسٹریس ہیڈیک ہوتی ہے, ٹینشن ہیڈیک, پر اس کے بغیر ایک کلسٹر ہیڈیکس ہے. کلسٹر ہیڈیکس جو ہوتی ہے, جو اس میں آپ کو واٹری آئیز آتے ہیں, پورا آپ کا فیس سویل ہو جاتا ہے ایک سائڈ پہ, اور بہت ڈیبلیٹنگ پین ہوتی ہے جو آپ آنکھ میں نہیں کھول سکتے. میرا ایک پیشنٹ تھا, وہ ایکچولی پاکستانی تھا, امریکہ میں آیا تھا, اس کو بہت بری کلسٹر ہیڈیکس تھی, تو پانی نکلتا رہتا تھا, آنکھ بند رہتی تھی, منہ نہیں کھول سکتے تھے ایک طرف. تو اس کی ہم نے ٹریٹمنٹ کی تھی. وہ میگرین کی ایکسٹریم فارم ہے یہ ایگزیکٹلی, ناٹ ایون سیویئر فارم, اٹس مور آف اے ڈفرنٹ فارم. وہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف ہیڈیکس ہیں, اینڈ دیٹس وائی یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہیڈیکس کو اگنور نہیں کریں, رائٹ. یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو فردر ورک اپ کرنا چاہیے. کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کہ یہ جو آپ کو ہیڈیکس ہو رہی ہیں. سو ایک جو ہے میں نے کلسٹر ہیڈیکس ہے, ایک جو ٹینشن ہیڈیک جس کو ہم اسٹریس ہیڈیک بولتے ہیں. پھر دوسری بات یہ آ گئی مائیگرینس کی آ گئی, ٹھیک ہے. مائیگرینس آر آلسو اے کیمیکل امبیلنس, رائٹ. یہ a lot of times اسٹریس کی وجہ سے, یس اسٹریس مائیگرینس کو ورس کرتا ہے, بٹ it's in a different category. So migraine کے ساتھ آپ کو nausea, vomiting ہوتا ہے, آپ کو یہ جو sound ہے, sound bother کرتا ہے, یہ lights bothers کرتی ہیں, تو یہ ایک different form ہے, اور ان سب کا treatment بھی different ہے. So میرا point یہ ہے کہ آپ اس کو ignore نہیں کریں, نمبر 1. اور خدا نہ خواستہ یہ کچھ بہت برا چیزیں ہو سکتی ہیں, میننگ کہ آپ کے برین میں ٹیومر ہو سکتا ہے, کینسر ہو سکتا ہے, تو آپ کو بلڈ ورک اینڈ امیجنگ کرانا ضروری ہے. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو ہیڈیکس ہو رہی ہیں, اسپیشلی 3 مہینے سے زیادہ ہو رہی ہیں, آپ کو یہ ڈاکٹر کے ساتھ ورک اپ کرنا چاہیے, بیکاز آپ کو بلڈ ورک کرنا چاہیے اور امیجنگ کرنا چاہیے ٹو میک شیور کہ کچھ برا تو نہیں ہو رہا. سم ٹائمس ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر, وہ بھی ہائی بلڈ پریشر کین آلسو کاز ہیڈیکس, اینڈ سو آپ اپنا بلڈ پریشر نہیں ٹریٹ کریں گے, آپ کو ہیڈیکس ہوگی. اینڈ آپ کو جب ہیڈیکس ہوتی ہے, آپ کا باڈی آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہے, اگنور نہیں کرو اس کو, آپ سمجھے ہو نا. سو ڈونٹ اگنور دا سائنس دیٹ یور باڈی گیوز یو. ہمارا باڈی, ہمارا جسم بہت سمجھدار ہے. اللہ جی نے ایسے اچھے طریقے سے بنایا ہے کہ اٹ نوز
ठीक है, it knows when there's a problem and आपको वो एक प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करनी चाहिए, समझे? इसी तरह अगर सर्वाइकल की बात करूँ मैं, जी, सो सर्विकल का जो इश्यूज़ होते हैं वो भी काफ़ी हम देखते हैं कि मस्कुलर इश्यूज़ हो सकते हैं। मस्कुलर मीनिंग कि हमारा पॉस्चरिंग बैड है, हमारी ये शोल्डर मसल्स बैड हैं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने देखा था मेरे पास काफ़ी स्पोर्ट्स वाले और हिप हॉप जो रैपर्स होते हैं वो भी मेरे पास आते हैं। उन्होंने बड़ी बड़ी चेनें लगाई हुई होती हैं, वो चेनों के 20 पाउंड का वजन होता है। वो फिर आते हैं, डॉक आई हैव नेक पेन। वेल यू हैव नेक पेन बिकॉज आपने ये 20 पाउंड की चेन्स आप पहन रहे हो और इतना नेक को आप प्रेशर दे रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो। So it could be muscular. The other thing मैं देखता हूँ कि वो nerve issues भी हो सकते हैं, जैसे आपके बैक में अर्कोनसा हो सकता है, आपको इधर जो नेक में आपको sciatica हो सकता है, वही चीज़ नेक में भी हम देखते हैं जो so उसकी भी ट्रीटमेंट डिफरेंट होती है। एंड जब हम एज हमारी बढ़ती है, हमारे जैसे नीज़ में आर्थराइटिस आती है, वो हमारे सर्विकल में, लंबार में वो भी आर्थराइटिस आती है, ठीक है? तो वो आर्थराइटिस का भी हमें फोकस करना चाहिए कि बेसिकली ये भी एक प्रॉब्लम जनरेटर हो सकता है। सो इट कुड बी मस्कुलर, इट कुड बी द बोन्स, द जॉइंट्स जिसकी बात हो रही है, और इट कुड बी द नर्व्स। आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, इनसे बेसिकली इनकी प्रिवेंटिव केयर हो सकती है इफ़ वी फोकस ऑन मसल बिल्डिंग? Yeah, so let me make sure that we clarify. जो आर्थराइटिस है वो ऑस्टियोपोरोसिस से completely different है। बिल्कुल ऐसे। ये दो different चीज़ें हैं और इनकी ट्रीटमेंट भी different है, right? And so जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो एक नॉर्मल phenomenon है एजिंग का। हम सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा, ठीक है? जब हम आफ्टर प्यूबर्टी हमारा जो नॉर्मल प्रोग्रेशन है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस की तरफ से है। बट जो ऑस्टियोपोरोसिस की बात आती है वो एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है जिसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है और वो हर आदमी को नहीं होता। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया और सोराइटिक आर्थराइटिस, ये एक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस हैं जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस नहीं है, समझे? सो इसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। सो आप जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या ऑस्टियोपोरोसिस है, उसको आप इग्नोर नहीं करें, उसकी राइट ट्रीटमेंट ऑप्शंस आप हमेशा और शुरू करें, और वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको लाइफ टाइम के लिए करनी पड़ेगी। ऑस्टियोपोरोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग है आपके साथ, और ओनली रीज़न आपको पता चलेगा फिजिकल एग्जाम से, सो यू हैव टू विजिट द डॉक्टर। वो एक डिफरेंट चीज़ें हम देख रहे हैं कि आपको स्वेलिंग किधर हो रही है, आपके फिंगर्स की लोकेशन कैसी है, वो सारी चीज़ें हमें एक हिंट्स दे रहे हैं कि कोई और चीज़ हो सकती है। फिर हम ब्लड वर्क करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं टू प्रूव दैट, एंड देन उसकी ट्रीटमेंट भी हम कर सकते हैं। सही है। और कोई नी पेन की वजह से आपके पास आए और फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बंदा आया और बोले डॉक्टर साहब मुझे ना एक डॉक्टर ने बोला है कि आपको स्क्वाटिंग या लंजेस या कोई भी मूवमेंट नहीं करनी ज़िंदगी भर, तो आप क्या बोलेंगे उसको? मैं बोलूँगा कि आपको डिफरेंट डॉक्टर ढूंढना चाहिए बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि if done correctly ये आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, राइट? यू नो, हमारे बॉडी को हमेशा मूवमेंट इज़ बेहतर। जब आप बेड रेस्ट होते हैं या जब आप एक्सटेंसिव अमाउंट के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए आप रेस्ट करते हैं, आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी, आपके बॉडी वीक हो जाएगा। आप जब लेटते हैं आपकी मसल्स डिटेरिएट होती हैं। सो समटाइम्स पुशिंग थ्रू दैट आपको थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा आपको, बिकॉज अदरवाइज वही जो आपकी मसल डिटेरिएशन आपकी जो होगी वो, और एक दफ़ा हो जाए वो फिर ज़्यादा बहुत मुश्किल है उसको वापस ले आना, राइट? एंड सो मैं यू नो यूजली डिस्करेज करता हूँ कि बेड रेस्ट या लाइट एक्टिविटीज़ में इज़ इम्पोर्टेंट, एंड मेकिंग श्योर कि आप you're getting to the root of the problem. जो मेन काज क्या है इस चीज़ की, जैसे हमारी हेडेक की बात हो रही थी, नेक पेन की, फाइंड द प्रॉब्लम, द ड्राइवर क्या है, कि क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है कि
who's creating this issue. What can be the main causes या drivers of knee pain? Arthritis is one of them for sure. As we age, जो लोग बोलते हैं कि गैप आ गया नी में ना, वो definitely है. Muscle weakness as well, right? आपकी ये quads जो हैं, hamstrings जो हैं, ये strong नहीं होंगे और ये सारे attach करते हैं, right? आपको patella femoral syndrome, right? आपने सुना हुआ है. ये जो जिस बंदे ने कभी भी मतलब भागा नहीं है एंड वो जाके अभी 5 माइल्स वॉक कर रहा है और रन कर रहा है, उसको नी पेन हो रही है. वो ऑब्वियसली आपने जो मसल्स जो अराउंड है उनको स्ट्रेंथन नहीं किया. जो आपकी पटेला है उसको ऊपर और नीचे जाना चाहिए, वो साइड जा रही है बिकॉज पटेला किसके साथ अटैच्ड है? मसल्स के साथ है. एंड आपकी मसल्स वीक हैं, वो सही नहीं काम कर रहे, आपकी पटेला कैसे काम सही करेगी? एक टॉक में मैं एक कॉर्पोरेट टॉक में गया हुआ था. वहाँ मुझसे एक लड़के ने सवाल किया, ही वॉज 35-34, तो इसका मैं कंटेंट बना चुका हूँ ताकि लोगों को समझाऊँ. तो उसने मुझसे सवाल किया कि यार मैं ना वॉक करता हूँ, डाइट मेरी अच्छी है और मैं वॉक करता हूँ, तो इज़ दैट ओके? तो मैंने कहा इट्स ओके एट द मोमेंट, लेकिन वॉक कब तक करना चाहते हो? ज़िंदगी भर? तो बोलते हैं हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है. मैंने कहा नहीं, आई मीन इफ़ यू हिट 89, 99, 79, तो हम चाहते हो उस वक्त भी वॉक कर रहे हो? तो कह रहे हाँ. तो मैंने कहा देन यू नीड टू वर्क ऑन योर मसल्स. राइट. क्योंकि सिलसिला ये है कि आपका अभी तो आपके मसल्स शायद इतने स्ट्रॉन्ग हैं बगैर वर्कआउट किए हुए, क्योंकि आप यंग हो थोड़े से. ऐसा ऐसा डीजनरेट होगा, सार्कोपीनिया भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. जब आपका मसल लॉस होगा, ख़ास तौर पे जब आपकी बोन्स को स्केलेटल मसल सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो 70s तक आप इस काबिल नहीं रहोगे कि आप इसी तरह वॉक करते रहो. बिल्कुल. तो उसके लिए ज़रूरी है आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करना और वेट ट्रेनिंग करना, ताकि आप उस वक्त भी इसी तरह वॉक करते रहो. That's right, right. Yeah, और मैं देखता हूँ कि स्पेशली जो यंग लोग होते हैं उन्होंने वेट्स लगाए हुए होते हैं पैरों में, and it's a good form of conditioning, right? And so ऐसी चीज़ें करें जो या ज़्यादा reps करें किसी चीज़ का, different चीज़ें आप करें just to change it up, right? आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सेम एक्सरसाइज एवरी डे या सेम रूटीन नहीं रखें. आपको ये डिफरेंट चीज़ें चेंज करनी चाहिए, सो ऑल दोज मसल ग्रुप्स आर गेटिंग बिल्ट एट द सेम टाइम. और इसमें ना देखें, स्ट्रेंथ की जब भी बात होती है ना, इट्स हाईली मल्टी डिमेंशनल, जिसमें आपकी बैलेंस भी आता है, कोऑर्डिनेशन भी आती है, बिल्कुल, फ्लेक्सिबिलिटी है, एजिलिटी है, स्टेबिलिटी है, लॉन्जेविटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है और ख़ास तौर पे फंक्शनैलिटी है. क्योंकि ये सब चीज़ें मिला के फंक्शनैलिटी बनती है ना, कि आपकी नी का फंक्शन क्या है. बिल्कुल. आपको सिर्फ बड़े क्वाड्स चाहिए, लेकिन नी का फंक्शन क्या है? राइट. क्योंकि हमारे जब भी हम बॉडी बनाने की बात करते हैं, हमें लगता है बॉडी बिल्डिंग, दूसरा हमें लगता है कि मसल को का साइज़ इंप्रूव करना है. नहीं, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव करनी है. स्ट्रेंथ, यस. ब्रूस ली की मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ कि ब्रूस ली क्या था, ही वाज नॉट अ मस्कुलर गाय, ही वाज अ स्ट्रॉन्ग गाय. ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय, राइट. तो उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग थे, राइट. तो इसका मतलब ये नहीं कि जब भी आप जा रहे हैं तो आपको बहुत सारे मसल बनाना है, आपको मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, और वो स्ट्रॉन्ग करने का रीज़न हम लोगों ने डिस्कस किया है. बिल्कुल, एग्जैक्टली. सही है. मुझे और कोई क्वेश्चन बताइएगा, कोई है कि ये कंक्लूड करें इसको? कोई डेमोन्स्ट्रेशन देनी है, कोई जहन में है तो कर सकते हैं आप, ये कवर हो जाएगा. Yeah, I mean, we can demonstrate जो हम नी के जो किसी को उठाने के लिए जाएं, maybe you know, correct posturing क्या है, to lift somebody off the ground, या कोई बॉक्स उठाएं, बैठ के मतलब उठाएं, so उसकी हम demonstration कर सकते हैं. I think that we've covered quite a bit. We've covered headaches. I see a lot of low back pain, so I think एक और मतलब जैसे रील या सेगमेंट बनाना चाह रहे हैं, वो फिर cervical का तो हमने बात कर ली, lumbar spine की भी हम बात कर सकते हैं. So we can cut to that. Maybe we'll do that first, and then I can get up and show you. या फिर अगर ये हो कि आप मुझे बना के भेज दें वीडियोस, वो मैं इनकॉर्पोरेट कर दूं. किसके? वो जो एक्सरसाइजेस का एक्सरसाइज ऐसा कुछ भी नहीं है. आई वाज जस्ट डेमोन्स्ट्रेट. छोड़ दो, आई मीन वी डोंट हैव टू डू एनी ऑफ दैट. या इफ इट्स क्योंकि हमने बातों में कवर कर लिया उसको, उसका मसला नहीं है. ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ा रेलेवेंट हो जाएगा. आपकी ड्रेसिंग भी आप कमी शलवार पहनी है, तो मैं चाह नहीं रहा कि उसमें हम डेमोन्स्ट्रेट करें, तो ऐसा रेलेवेंट हो जाएगा. और कुछ हुआ तो मैं बेसिकली, क्योंकि मैं भी अक्सर होता है इंसर्ट्स होते हैं, तो मैं अपनी वीडियो में भी कोई यूट्यूब से लगा के इंसर्ट उठा देगा. आई थिंक इट्स फाइन एज इज. सही है, ठीक है. तो इसको कंक्लूड करते हैं अभी. अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं. मुझे ये बताएं कि
میں اکثر سوال کرتا ہوں, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال مجھے لگتا ہے, تھوڑا سا انٹلیکچولی اچھے رسپانس آتے ہیں, کہ کوئی ایسی چیز جس سے آپ اگری کرتے ہوں یا جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو اور دنیا میں میجورٹی آپ سے ڈس ایگری کرتی ہو, صحیح ہے, اور وہ ایک کنونشنل وزڈم ہو جس کے آپ خلاف چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ چیز ٹھیک ہے, ابھی نہیں 10 سال بعد 20 سال بعد لوگ بولیں گے میں ٹھیک ہوں, وہ ایسی کون سی اسٹیٹمنٹ ہے یا ایسا کون سا کانسیپٹ ہے؟ Wow, that's a very deep question. A very deep question. الگ رسپانس نکل کے آتے ہیں اس میں سے. ہاں actually and اس کا آنسر بھی میرے پاس ہے. I will tell you کہ I am right about the fact کہ ہمارا جو sleep positioning ہے وہ very poor ہے. ہماری جو sleeping کا جو ہمارے ہم نے دماغ میں ٹرین کیا ہوا ہے نا وہ بہت پور ہے. ہم اسپیشلی میں ادھر دیکھتا ہوں کہ بہت فرم میٹریسز ہیں, بہت جیسے راک ہے, بٹا ہے جیسے, اتنا فرم ہمارا میٹریس ہے, اینڈ یہ آپ کی بیک کے لیے لانگ ٹرم کے لیے نہیں اچھا, رائٹ, نمبر 1. نمبر 2, اوپر سے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا موٹا پلو ان لوگوں نے جس پہ سوتے ہیں, آپ کی نیک اتنی فارورڈ پاسچر پہ ہوئی بھی ہوتی ہے. That is so bad for your neck. آپ کی نیک کو اتنا نیوٹرل ہونا چاہیے جب آپ لیٹے ہوئے ہوں. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو میں sleep habits are so important that people aren't focusing on it, people are not talking about it, and people are not addressing it. So essentially جب آپ لیٹیں آپ نمبر 1 آپ کا میٹریس اتنا فرم نہیں ہونا چاہیے, رائٹ, یو نیڈ سم تھنگ اے لٹل پلو ٹاپ, اے لٹل سافٹ ہونا چاہیے اوپر سے. یس ایسا نہیں چاہیے جو آپ بالکل سنک ہو جائیں, رائٹ, بٹ تھوڑا سا ذرا آپ کو اس میں لیئر چاہیے, جیسے آپ کا ایک کمل ہو, ایگزامپل بلینکٹ ہو, وہ اندر ہو اس میں, اس کے اندر. سو دیٹس نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کا پلو ہوگا جب آپ بیک میں سوتے ہیں, ویری تھن ویری اسمال پلو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اینڈ دا ریزن فار دیٹ از بیکاز آپ کی نیک کو جو ہے نا بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے. اور جب آپ جیسے سائڈ سلیپرز ہوں تو آپ کو ویری تھک پلو چاہیے سائڈ کے لیے, بیکاز جب آپ یہاں سے ڈسٹینس زیادہ ڈسٹینس ہے, ایگزیکٹلی شولڈر سے ڈسٹینس زیادہ ہے, پیچھے سے نہیں ہے, پیچھے سے نہیں ہے, ایگزیکٹلی. سو ان دی آئیڈیل ورلڈ ایک دن جب مجھے ٹائم ملے گا, آئی ول کریٹ مائی دا آئیڈیل پلو وچ ول بی ویری فلیٹ. That's a good product proposition by the way. Right, exactly, yes. Market ready product. There you go, yeah, and everybody sleeps and everybody needs it, right? And so آپ جب اپنے بیک کے اوپر سو رہے ہوں ویری تھن پلو رکھیں, اور سائڈس پہ آپ ویری تھک پلو رکھیں, جب آپ کی نیک اس کے اوپر ریسٹ کرے, یہ شولڈر کا اور نیک کا گیپ نہیں ہو اور آپ کی نیک سیدھی ہو. And I'm telling you, I believe in 10 years, 5 years from now, we're going to be putting more money, more efforts, more, especially because now ہم اپنے فون کے اوپر اتنے زیادہ ہیں, رات کو بھی فون کے اوپر ہیں, کمپیوٹرز کے اوپر ہیں, یہ چیزیں ہم جو نیک کے لیے کر رہے ہیں جو رائٹ ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. So we'll see that there's going to be a lot more emphasis on this. Amazing, ڈاکٹر صاحب, amazing. Thank you so much. اور آخر میں جو بات آپ نے کی نا نیک کی یہ والی, یہ تو میں آئی کو ٹوٹلی ریلیٹ کیا. ہاں یار, سب سے بڑا پنگا تو یہی ہے کہ ہم یہی نہیں کر رہے ہیں. And we're not talking about it, we're not addressing it. You know, لوگوں نے اتنے different لوگ pillows لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے مہنگا والا مجھے وہ میٹریس لینا ہے اور میرے پین چلے جائے گی, یا مجھے وہ والا لینا ہے جو ریکلائن ہوتا ہے, اوپر ہوتا ہے. That's all wrong. You need to correct your posture, your biomechanics first. وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو رات کو مطلب ٹی وی لگا کے سوئے میں کمل, I mean big thick pillow کے ساتھ, it's a disaster, right? So آپ کوشش کریں کہ ویری تھن پلو اور اپنی سلیپ ہائیجین کے اوپر آپ فوکس کریں, رائٹ. سلیپ ہائیجین کا مطلب کہ رات کو چائے نہیں پئیں, لیٹ کھانا نہیں کھائیں, ٹی وی کے اوپر نہیں رہیں, موبائل فون کو آپ مطلب پہلے آدھا گھنٹہ پہلے ہی آپ اس کو نیچے رکھ لیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں, آپ اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں گے, آپ رائٹ ڈائریکشن میں جائیں گے. اینڈ دس از we're talking لانگ ٹرم پکچر. یہ آج کی بات نہیں, آج آپ کو مشکل لگے گا, بٹ 10 سال کے بعد آپ کا باڈی تھینک کرے گا آپ کو کہ آپ نے یہ اسٹیپس لیے ہیں ان دا رائٹ ڈائریکشن. اینڈ دس از دا بون آف کنٹینشن, کیونکہ ہمیں سارا رزلٹ آج چاہیے. بالکل, رائٹ. چلیں, آئی ہوپ دی آڈینسز ہیو انجوائڈ اٹ, اور جو بھی کنسرنز ہوں, جو بھی ایشوز ہوں,
کیونکہ پاکستان تو آپ آتے جاتے رہتے ہوں گے, بالکل, yes. تو ہم دوبارہ ڈیفینیٹلی کبھی نہ کبھی ان کو ضرور مدعو کریں گے. اور ابھی جو چیزیں ہم نہیں کر پائے ہیں تو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو مور کامنٹس فرام یور سائڈ, مور کنسرنس, جس پہ ہم تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کر سکیں, ریلیونٹ رکھ سکیں. ابھی تو ہم نے جنرل ڈسکشن زیادہ کیے بیکاز وی ہیڈ ٹو انٹروڈیوس ڈاکٹر صاحب ایز ویل, اور کافی ساری چیزیں جو میرے کویشچنس تھے وہ تھے, بٹ آئی ووڈ لائک ٹو ہیو مور فرام دی آڈینس سائڈ. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے سر. بالکل جی, yeah, it was a pleasure. Thank you for having me on, and I hope کہ آپ کی آڈینس نے تھوڑی بہت انفارمیشن لے کے ذرا وہ امپلیمنٹ بھی کریں گے اور آگے شیئر بھی کریں گے اپنے دوستوں, فیملی کے ساتھ. بالکل, چلیں ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیں. خدا حافظ. اللہ حافظ.